پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم کسی جاندار کو دیکھتے ہیں، جیسے ایک مکڑی جو اپنا جالا بن رہی ہے، تو ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ بالکل۔ یہ اتنی پرفیکٹ، اتنی پیچیدہ چیز خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے سائنسدانوں اور فلسفیوں کو پریشان کیا ہے۔ صحیح۔ اور آج ہم رچرڈ ڈاکنز کی مشہور کتاب دی بلائنڈ واچ میکر کی روشنی میں اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ کتاب اسی چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے کہ زندگی کی وہ شکلیں جو بظاہر ڈیزائن شدہ لگتی ہیں، وہ آخر وجود میں آئیں کیسے؟ جی۔ یہ سلسلے میں ہماری پہلی گفتگو ہے۔ اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، اس کی جڑیں آپ دیکھیں تو بہت گہری ہیں۔ 18ویں صدی میں ایک فلسفر تھے، ولیم پیلے۔ جی، انہوں نے اس مسئلے کو ایک بہت ہی طاقتور مثال کے ذریعے سمجھایا تھا، جسے آج تک گھڑی ساز کا استدلال کہا جاتا ہے۔ دی واچ میکر آرگیومنٹ۔ یہ دلیل تو آج بھی بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور سچ کہوں تو اس میں ایک کشش ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ایکیلے کا کہنا تھا کہ فرض کریں آپ ایک ویران جگہ سے گزر رہے ہیں اور آپ کو زمین پر ایک پتھر پڑا ملتا ہے۔ آپ شاید زیادہ نہیں سوچیں گے، لیکن اگر آپ کو پتھر کی جگہ ایک جیبی گھڑی پڑی ملے تو آپ کا رد عمل بالکل مختلف ہوگا۔ فوراً مختلف ہوگا۔ آپ اسے اٹھائیں گے، کھولیں گے، اور اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے گیئرز، سپرنگز اور پرزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مکمل ہم آہنگی سے کام کرتے دیکھیں گے۔ جی ہاں۔ آپ فوراً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسے کسی نے بنایا ہے، یہ کسی ذہین کاریگر کا کام ہے، یہ محض اتفاق سے نہیں بن سکتی۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح گھڑی کو دیکھ کر ایک گھڑی ساز کا خیال آتا ہے، اسی طرح فطرت کی پیچیدگی کو دیکھ کر ایک خالق کا خیال آنا چاہیے۔ بالکل، وہ اسی دلیل کو فطرت پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی آنکھ کو دیکھیں۔ اچھا۔ یہ کسی بھی انسان کی بنائی ہوئی دوربین سے کہیں ہی زیادہ پیچیدہ اور مکمل ہے۔ تو اگر گھڑی کا ایک بنانے والا ہے تو آنکھ جیسی شاندار مشین کا بنانے والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحیح۔ پیلیے کے لیے حیاتیات میں نظر آنے والا یہ ڈیزائن ایک ذہین خالق کے وجود کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے۔ تو رچرڈ ڈاکنز اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ کیا وہ یہ مانتے ہی نہیں کہ آنکھ ایک پیچیدہ چیز ہے؟ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ڈاکنز اپنی کتاب کا آغاز ہی پیلیے کی تعریف سے کرتے ہیں۔ تعریف سے؟ میں سمجھا تھا وہ سخت مخالفت کریں گے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیلیے نے سوال بالکل ٹھیک اٹھایا تھا۔ وہ اس بات سے 100% متفق ہیں کہ جاندار ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہیں۔ اچھا۔ اور وہ بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے انہیں کسی ماہر انجینئر نے ڈیزائن کیا ہو۔ وہ پیلیے کے مشاہدے کو نہیں بلکہ اس کے نتیجے کو چیلنج کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ پیچیدگی کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ مختلف بتاتے ہیں۔ یہیں سے اندھے گھڑی ساز کا تصور آتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ حیاتیاتی پیچیدگی کی وضاحت کے لیے ایک ذہین، باشعور اور منصوبہ بندی کرنے والے خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ فطرت میں ایک اور قسم کا گھڑی ساز کام کر رہا ہے، ایک ایسا گھڑی ساز جو دیکھ نہیں سکتا، جس کا کوئی منصوبہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، لیکن وہ پھر بھی انتہائی پیچیدہ اور شاندار چیزیں تخلیق کر سکتا ہے۔ یہ گھڑی ساز قدرتی انتخاب کا عمل ہے جو اندھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ جب ہم بار بار پیچیدہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ڈاکنز کے نزدیک اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی، کیا کسی چیز میں بہت سارے حصے ہونا ہی اسے پیچیدہ بنا دیتا ہے؟ کتاب میں ایک بڑی عجیب مثال ہے، ایک سادہ کھیر اور مونٹ بلان پہاڑ کی۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ڈاکنز کے مطابق روزمرہ کے زبان میں تو پہاڑ پیچیدہ لگ سکتا ہے۔ جی، کیونکہ اس میں کئی قسم کی چٹانیں ہیں، معدنیات ہیں۔ بالکل، لیکن حیاتیاتی معنوں میں وہ پیچیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ پہاڑ کو بیچ سے کاٹ دیں تو آپ کے پاس 2 چھوٹے پہاڑ ہوں گے، لیکن اگر آپ ایک خرگوش کو بیچ سے کاٹ دیں تو آپ کے پاس 2 چھوٹے خرگوش نہیں ہوں گے، وہ مر جائے گا کیونکہ خرگوش کے پرزے ایک خاص ترتیب سے جڑے ہیں اور ان کا ایک مقصد ہے، ان کی ترتیب بے معنی نہیں ہے۔ بالکل، اسی لیے ڈاکنز پیچیدگی کی ایک بہت مخصوص شماریاتی تعریف دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک پیچیدہ چیز وہ ہے جس کا وجود میں آنا شماریاتی طور پر انتہائی غیر امکانی ہو، یعنی اسٹیٹسٹیکلی امپروبیبل۔ جی، اور اس کی خصوصیت پہلے سے متعین ہو۔ پہلے سے متعین؟ اس کا کیا مطلب؟
اس کو سمجھانے کے لیے بائسیکل کے کمبینیشن لاک کی مثال بہترین ہے۔ فرض کریں ایک تالے میں 4 پہیے ہیں اور ہر پہیے پر 0 سے 9 تک ہندسے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے کل ممکنہ امتزاج ہوں گے 10,000۔ ان میں سے ہر ایک کے آنے کا امکان برابر ہے، لیکن صرف ایک، مثلاً 1207 ہی تالا کھولے گا۔ باقی سب بیکار ہیں۔ باقی 9,999 بے معنی ہیں۔ 1207 اس لیے خاص ہے کیونکہ تالا کھولنے کی صلاحیت ایک پہلے سے متعین خاصیت ہے۔ اور یہی تصور جب ہم حیاتیاتی دنیا پر لاگو کرتے ہیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ فریڈ ہائل کی وہ مشہور مثال ہے کہ کباڑ خانے میں طوفان آنے سے بوئنگ 747 نہیں بن سکتا۔ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ اڑنے کی صلاحیت وہ پہلے سے متعین خاصیت ہے۔ کباڑ کے پرزوں کی اربوں خربوں بے ترتیب ترتیبوں میں سے شاید چندے کی ایسی ہوں گی جو اڑنے والی مشین بنا سکیں۔ یہی نقطہ ہے۔ اور جانداروں کے لیے وہ پہلے سے متعین خاصیت ہے زندہ رہنا اور اپنی نسل بڑھانا۔ صحیح۔ زندہ رہنے کے طریقے بہت محدود اور مخصوص ہیں، جبکہ مرنے یا غیر زندہ ہونے کے طریقے لاتعداد ہیں۔ ایک ابابیل کے تمام ایٹموں کو اگر ایک ڈبے میں ڈال کر ہلایا جائے تو اس بات کا امکان تقریباً 0 ہے کہ وہ خود بخود جڑ کر ایک اڑنے والی ابابیل بنا دیں۔ یعنی جاندار پیچیدہ ہیں کیونکہ وہ ایک انتہائی غیر امکانی اور پہلے سے متعین حالت کو حاصل کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو مسئلہ واضح ہو گیا۔ زندگی شماریاتی طور پر ناممکن حد تک غیر امکانی ہے۔ اگر اس کا جواب ایک ذہین خالق نہیں ہے تو پھر سائنس اس کی وضاحت کیسے کرتی ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ڈاکنز ایک خاص سوچ کا طریقہ پیش کرتے ہیں جسے وہ ہائرارکیکل ریڈکشنزم کہتے ہیں۔ ہائرارکیکل ریڈکشنزم، یہ تو کافی بھاری بھرکم اصطلاح لگ رہی ہے۔ ہاں، سننے میں مشکل لگتی ہے لیکن اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھیں گے؟ جیسے اگر کوئی پوچھے کہ گاڑی کیسے چلتی ہے تو میں اسے یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ لوہے کے ایٹم کیسے حرکت کرتے ہیں۔ بالکل، آپ نے خود ہی وضاحت کر دی۔ میں اسے پسٹن، سلنڈر اور سپارک پلگ کی سطح پر سمجھاؤں گا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی ہائرارکیکل ریڈکشنزم ہے۔ کسی بھی پیچیدہ نظام کو سمجھنے کے لیے ہم اسے اس کے اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن صرف 1 یا 2 درجے نیچے۔ اچھا۔ ایک کمپیوٹر کو سمجھنے کے لیے ہم اسے سی پی یو، میموری اور ہارڈ ڈرائیو کی سطح پر دیکھتے ہیں، نہ کہ لاکھوں ٹرانزسٹرز یا الیکٹرانز کی سطح پر۔ ہر سطح کی اپنی ایک منطق اور اپنے اصول ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف چیزوں کو سمجھنے کا ایک طریقہ نہیں، بلکہ یہ سوچنے کا ایک فریم ورک ہے۔ مطلب اگر کوئی ناقد کہے کہ ایک آنکھ خود بخود ایٹموں سے کیسے بن سکتی ہے، تو آپ اسے ایٹموں کی سطح پر نہیں سمجھائیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ روشنی کو محسوس کرنے والے خلیوں یعنی فوٹو سینسیٹیو سیلز کی سطح سے شروع کریں گے۔ بالکل، اور یہی اس کی طاقت ہے۔ یہ پیچیدگی کے ناقابل حل نظر آنے والے مسئلے کو قابل حل چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور اب سب سے اہم بات، ڈاکنز کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری سمجھ درجہ بدرجہ ہوتی ہے، اسی طرح فطرت کی تخلیق بھی درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ اچھا۔ کوئی بھی پیچیدہ چیز، چاہے وہ گھڑی ہو یا آنکھ، ایک ہی جسم میں ایک ہی اتفاقی جھٹکے میں نہیں بنتی۔ یعنی بوئنگ 747 کباڑ خانے میں ایک ہی طوفان سے نہیں بن سکتا، لیکن شاید چھوٹے چھوٹے ہزاروں طوفانوں کے نتیجے میں، جن میں سے ہر ایک پچھلی حالت سے تھوڑی بہتر ترتیب پیدا کرے، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہی ڈارون کے نظریے کا جوہر ہے، جسے ڈاکنز مجموعی انتخاب یعنی کمیولیٹیو سلیکشن کہتے ہیں۔ کیومولیٹیو سلیکشن۔ جی، یہ ایک قدمی اتفاق یعنی سنگل سٹیپ چانس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیچیدہ چیزیں سادہ چیزوں سے بتدریج مرحلہ وار اور مجموعی تبدیلیوں کے ذریعے وجود میں آتی ہیں۔ یعنی ہر قدم خود اتنا چھوٹا اور سادہ ہوتا ہے کہ اس کا محض اتفاق سے ہو جانا ممکن نظر آتا ہے، لیکن جب ایسے ہزاروں لاکھوں چھوٹے چھوٹے ممکنہ اقدامات ایک طویل عرصے تک جمع ہوتے رہتے ہیں تو وہ مل کر ایک ایسا نتیجہ پیدا کرتے ہیں جو شروع میں انتہائی غیر امکانی لگتا تھا۔ یہ مجموعی انتخاب کا نظریہ سننے میں تو بہت طاقتور لگتا ہے، لیکن کیا فطرت میں اس کی کوئی ایسی مثال ہے جو ہمیں حیران کر دے، جو پہلی نظر میں واقعی کسی ذہین انجینئر کا کام لگے؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ جب میں نے اس کتاب میں چمگادڑ کے سونار کے بارے میں پڑھا تو میں تو دنگ رہ گیا۔
یہ کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ چمگادڑ کا سونار نظام واقعی کمال ہے۔ ڈاکنز نے اسی لیے اس پر خاص توجہ دی ہے۔ بنیادی طور پر چمگادڑیں مکمل اندھیرے میں شکار کرنے اور راستہ تلاش کرنے کے لیے آواز کا استعمال کرتی ہیں۔ جیسے ہم روشنی کا استعمال کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ وہ اپنے منہ یا ناک سے بہت تیز فریکوینسی والی آوازیں یعنی الٹرا ساؤنڈ خارج کرتی ہیں اور پھر ان کی گونج یا باز گشت کو اپنے بڑے حساس کانوں سے سنتی ہیں۔ یعنی وہ چیختی ہیں اور پھر اس کی گونج سنتی ہیں، لیکن اس سے انہیں کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف یہ کہ سامنے کچھ ہے؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ۔ ان کا دماغ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے۔ وہ بازگشت کے واپس آنے میں لگنے والے وقت، اس کی شدت اور دونوں کانوں تک پہنچنے کے وقت میں معمولی سے فرق کا تجزیہ کرتا ہے۔ واہ! اس ساری معلومات سے وہ اپنے ارد گرد کا ایک مکمل، متحرک اور سہ جوہتی یعنی 3D نقشہ اپنے ذہن میں بناتا ہے۔ یعنی وہ آواز کے ذریعے دنیا کو دیکھتی ہے؟ بالکل۔ اس کا دماغ بازگشت سے ملنے والی معلومات کو ایک ایسے اندرونی ماڈل میں تبدیل کرتا ہے جو ہمارے بصری ماڈل جیسا ہی ہوتا ہے۔ اور کتاب میں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ تمام چمگادڑیں ایک ہی طرح کا سونار استعمال نہیں کرتیں۔ یہ کوئی ایک ہی ڈیزائن نہیں ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ روسیٹس نسل کی چمگادڑیں وہ اپنی زبان سے کلک کی آوازیں نکالتی ہیں۔ جی، جن میں سے کچھ ہم انسان بھی سن سکتے ہیں، اور زیادہ تر چھوٹی چمگادڑیں ایک بہت جدید ٹیکنیک استعمال کرتی ہیں جسے فریکوینسی موڈیولیشن یعنی FM کہتے ہیں۔ FM؟ اس میں ان کی چیخ کی پچ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تیزی سے گرتی ہے، جیسے ایک وسل کی آواز۔ بازگشت کے واپس آنے میں جو وقت لگتا ہے اس سے وہ اپنے شکار یا کسی بھی رکاوٹ کے فاصلے کا انتہائی درست اندازہ لگا لیتی ہیں۔ تب یہ فاصلہ معلوم کرنے کا ایک بہترین نظام ہے۔ جی ہاں۔ لیکن پھر اس سے بھی ایک قدم آگے ہارس شو چمگادڑ آتی ہے جو ڈاپلر شفٹ کا استعمال کرتی ہے۔ یہ تو بالکل میسائل گائیڈنس سسٹم جیسا لگتا ہے۔ یہ واقعی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ یہ چمگادڑ ایک لمبی مستقل فریکوینسی کی آواز نکالتی ہے۔ اچھا۔ اب طبیعیات کا اصول ہے کہ جب آپ کسی حرکت کرتی ہوئی چیز کی طرف آواز بھیجتے ہیں تو واپس آنے والی بازگشت کی فریکوینسی بدل جاتی ہے۔ اگر چیز آپ کی طرف آ رہی ہے تو پچ اونچی ہو جائے گی، اور اگر دور جا رہی ہے تو نیچی ہو جائے گی، جیسے ایمبولینس کا سائرن۔ بالکل وہی اصول۔ ہارس شو چمگادڑ اسی پچ کی تبدیلی کو ماپ کر اپنی اور شکار کی باہمی رفتار کا ناقابل یقین حد تک درست اندازہ لگا لیتی ہے، چاہے شکار ایک چھوٹا سا پتنگا ہی کیوں نہ ہو۔ واہ! تو ایک نظام ہے وہ چیز کہاں ہے یعنی FM، اور دوسرا نظام ہے وہ کتنی تیزی سے میری طرف آ رہی ہے یعنی ڈاپلر شفٹ۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور کچھ چمگادڑیں تو اتنی ماہر ہیں کہ دونوں ٹیکنیکوں کو ملا کر استعمال کرتی ہیں۔ دونوں کو ایک ساتھ؟ جی، وہ ایک مستقل فریکوینسی کی لمبی آواز کے آخر میں ایک تیز FMCT بھی شامل کر دیتی ہیں۔ اس سے وہ ایک ہی چیخ سے ہدف کے فاصلے اور رفتار دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ یہاں تک کہ وہ اضافی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کانوں کو تیزی سے آگے پیچھے حرکت دیتی ہیں، جیسے رڈار کی ڈش۔ یہ سب سننے کے بعد ولیم پیلے کی دلیل اور بھی مضبوط لگتی ہے۔ کوئی یہ کیسے مان سکتا ہے کہ اتنا شاندار، اتنا پیچیدہ اور مکمل نظام بغیر کسی ذہین منصوبہ بندی کے بتدریج اتفاقی تبدیلیوں سے بن گیا؟ اور یہیں پر ڈاکنز اپنا سب سے اہم نقطہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اس سوچ کو ذاتی ناقابل یقینیت کی دلیل کہتے ہیں۔ آرگومنٹ فرام پرسنل انکریڈیولٹی۔ ذاتی ناقابل یقینیت کی دلیل۔ جی، یہ دلیل کچھ یوں ہے: میں تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ارتقا پذیر ہوا، لہٰذا یہ نہیں ہوا ہوگا۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت کمزور اور غیر سائنسی دلیل ہے، یعنی یہ ہماری اپنی سمجھ اور تخیل کی ناکامی ہے، نہ کہ نظریے کی۔ بالکل صحیح۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ قطبی ریچھ کا سفید رنگ کیموفلاج کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو خود ایک شکاری ہے، اسے کس سے چھپنا ہے؟ بہترین مثال۔ یہ بھول کر کہ شکاریوں کو بھی اپنے شکار کی نظروں سے اوجھل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہماری اپنی سوچ کی ایک حد ہے۔ بالکل۔ صرف اس لیے کہ ہمیں کوئی چیز ناقابل یقین لگتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناممکن ہے۔
साइंस का काम ही यही है कि वो इन रास्तों को तलाश करे जो नाकाबिले यकीन को काबिले फहम बना दें। चमगादड़ का सोनार निजाम एक शानदार डिजाइन लगता है, लेकिन ये एक ही दिन में नहीं बना। ये लाखों सालों में बना है। ये लाखों सालों में लाखों छोटे छोटे काबिले अमल इकदामात के जरिए इस मुकाम तक पहुंचा है। तो आज की गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने एक बुनियादी सवाल से आगाज किया कि जिंदगी की पेचीदगी की वजाहत क्या है। हमने विलियम पेली का ताकतवर घड़ी साज का इस्तिदलाल देखा, जो कहता है कि डिजाइन को देखकर डिजाइनर का ख्याल आता है। जी। और फिर हमने रिचर्ड डॉकिंस के जवाब की बुनियाद रखी। जी। एक अंधा घड़ी साज यानी कुदरती इंतखाब का अमल जो बगैर किसी मंसूबे के छोटे छोटे मजमूई इक़दामात के जरिए नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा चीज़ें तख्लीक करता है। यहाँ क्लीदी नुक्ता एक कदमी इत्तेफाक और मजमूई मरहलावार अमल के दरमियान फ़र्क को समझना है। पेली की दलील सिर्फ तब तक मजबूत है जब तक हम ये मानते हैं कि आँख या सोनार जैसी चीज़ें एक ही जस्त में बनी है। लेकिन अगर एक बतदरीज रास्ता दिखाया जा सके? जी, अगर एक काबिले अमल बतदरीज रास्ता दिखाया जा सके जिसका हर कदम पिछले से थोड़ा बेहतर हो और बका के लिए फ़ायदामंद हो, तो फिर एक ज़हीन डिज़ाइनर की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अंधा घड़ी साज काम कर सकता है। और अगले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे कि ये छोटी छोटी काबिले फ़हम तब्दीलियां मिलकर कैसे बड़ी और बज़ाहिर नामुमकिन चीज़ें तख्लीक करती हैं। हम डॉकिंस के मशहूर कंप्यूटर तजर्बात का जायज़ा लेंगे, जो मजमूई इंतखाब की इस नाकाबिले यकीन ताकत को अमली तौर पर हमारी आंखों के सामने दिखाते हैं। बिल्कुल। इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए सामीन के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो नाक़िदीन अक्सर उठाते हैं, और बहुत अहम सवाल है। बहुत अहम। आंख जैसा उज़्व तभी कारामद होता है जब वो मुकम्मल हो, तो ये मरहलावार कैसे तैयार हो सकता है? 5% आंख का क्या फ़ायदा हो सकता है? आधी आंख का क्या फ़ायदा? ये सवाल हमारी अगली गुफ्तगू के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करेगा। पिछली बार हमने किताब के मरकज़ी ख़याल पर बात की थी कि ज़िंदगी की ये जो नाकाबिले यकीन पेचकीगी है, जो बज़ाहिर किसी ज़हीन डिज़ाइनर का काम लगती है, क्या वो बग़ैर किसी खालिक के वजूद में आ सकती है? और आज हम इसी सवाल के बिल्कुल दिल में उतरेंगे, उस अमल को समझने की कोशिश करेंगे जिसे डॉकिंस एक्यूमुलेटिंग स्मॉल चेंज कहते हैं, यानी छोटी तब्दीलियों का बतदरीज जमा होना। अच्छा, यही वो इंजन है जो डॉकिंस के मुताबिक सादगी से पेचीदगी का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर देता है। हम देखेंगे कि जो वाक़यात बिल्कुल बेतरतीब नज़र आते हैं, वो कैसे हैरानकुन तौर पर मुनज़्ज़म और पेचीदा नताइज पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये गुफ्तगू उस मशहूर सवाल से बहुत आगे की है कि क्या एक बंदर टाइप राइटर पर शेक्सपियर लिख सकता है? मतलब ये सवाल ही गलत है। जी। असल सवाल तो ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सादा शुरुआत से कदम ब कदम ऐसी पेचीदगी की तरफ बढ़ा जा सके जो आखिर में शेक्सपियर जैसी लगे? आइए इस अमल की गुत्थियों को सुलझाते हैं। अच्छा, तो जब हम इत्तेफाक या चांस की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले लॉटरी का ख्याल आता है। करोड़ों में से किसी एक का इनाम निकलता है, एक ही झटके में। हाँ, एक ही झटके में। क्या फितरत में पेचीदगी भी ऐसे ही काम करती है, एक ही कोशिश में, एक ही छलांग में? ये बहुत अहम नुक्ता है। डॉकिंस इसी को सिंगल स्टेप सिलेक्शन या एक कदमी इंतखाब कहते हैं। सिंगल स्टेप सिलेक्शन यानी किसी नतीजे तक पहुंचने का सिर्फ एक मौका, एक ही कोशिश। इसकी मिसाल वो बादलों में शक्लें देखने से देती हैं। हमें कभी बादल में ऊंट या किसी जानवर की शक्ल नजर आ सकती है, ये एक लम्हे का इत्तेफाक है। सही। लेकिन हम कभी किसी ऐसी बादल की शक्ल से मुतासिर नहीं होते जो किसी पत्ते की तरह दिखने वाले कीड़े यानी लीफ इंसेक्ट से हूबहू मिलती हो। दिलचस्प बात है, ऐसा क्यों है? क्यों एक शक्ल हमें महज इत्तेफाक लगती है और दूसरी एक मौजज़ा लगेगी? क्योंकि हमारे जहन में ये बात कहीं ना कहीं मौजूद है कि बादल की शक्ल एक ही लम्हे में बेतरतीबी से बनी है, इसका कोई माजी नहीं, कोई तारीख नहीं। अच्छा, जबकि वो कीड़ा जो पत्ते जैसा दिखता है वो लाखों साल के एक मुसलसल अमल का नतीजा है, वो एक कदम में नहीं बना। वो एक कदमी इंतखाब नहीं है, बल्कि वहीं से डॉकिंस हमें दूसरे तस्वर की तरफ लाते हैं, क्यूम्युलेटिव सिलेक्शन। मजमूई इंतखाब। जी, मजमूई इंतखाब। तो अगर एक कदम में ये नामुमकिन है तो फिर मुतबादिल क्या है?
کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے اتفاقات کو جوڑ کے کوئی بڑا نتیجہ بنایا جا سکے؟ بالکل، مجموعی انتخاب یہی ہے۔ یہ لاٹری جیتنے جیسا نہیں ہے، یہ پہاڑ پر چڑھنے جیسا ہے۔ آپ ایک ہی چھلانگ میں چوٹی پر نہیں پہنچتے، آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ہر قدم پچھلے قدم پر استوار ہوتا ہے۔ یہاں ایک نسل کا نتیجہ اگلی نسل کی بنیاد بنتا ہے۔ صحیح، ہر قدم شاید بہت چھوٹا ہو، لیکن لاکھوں سال کے دوران یہ چھوٹے قدم مل کر ایک بہت بڑا اور پیچیدہ نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ پر چڑھنے والی مثال بہت اچھی ہے، لیکن ایک منٹ، اصل زندگی میں یا فطرت میں تو کوئی چوٹی یا پہلے سے طے شدہ ہدف نہیں ہوتا ہے نا؟ بالکل نہیں۔ کوپیما کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے کہاں پہنچنا ہے، تو پھر ارتقاء کا یہ عمل کس سمت میں جاتا ہے؟ اسے کون گائیڈ کرتا ہے؟ بہترین سوال، اور یہی اس تصور کا سب سے اہم اور اکثر غلط سمجھا جانے والا حصہ ہے۔ یہاں کوئی پہلے سے طے شدہ ہدف نہیں ہے۔ گائیڈ کرنے والی قوت کوئی ذہین ڈیزائنر نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سادہ اصول ہے: بقا، یعنی سروائیول۔ بقا۔ اس عمل کے 3 بنیادی اجزاء ہیں۔ پہلا، تولید، یعنی چیزیں اپنی کاپیاں بناتی ہیں۔ دوسرا، غلطی یا میوٹیشن، یعنی یہ کاپیاں ہمیشہ 100% درست نہیں ہوتیں، ان میں معمولی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، اور سب سے اہم، انتخاب، سلیکشن۔ کچھ کاپیاں اپنی ان معمولی تبدیلیوں کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں ماحول میں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں اور اپنی مزید کاپیاں بنانے کا موقع پاتی ہیں۔ اچھا۔ یہی وہ غیر بے ترتیب یعنی نان رینڈم حصہ ہے جو اس پورے عمل کو ایک سمت دیتا ہے، بغیر کسی ہدف کے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بے ترتیبی اور ترتیب کا ایک دلچسپ ملاپ ہے۔ تبدیلی بے ترتیب ہے، لیکن کون سی تبدیلی آگے جائے گی اس کا فیصلہ بے ترتیب نہیں ہے۔ بالکل۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار اس کتاب میں ڈاکنز کے کمپیوٹر پروگرام کے بارے میں پڑھا تھا تو میرے لیے وہ ایک آہا لمحہ تھا۔ یہ ایک ایسا ٹھوس ثبوت تھا جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اصول کام کیسے کرتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھیوری ایک چیز ہے، لیکن اسے عمل میں دیکھنا بالکل دوسری۔ ڈاکنز نے اس تصور کو سمجھانے کے لیے ایک بہت سادہ مگر طاقتور کمپیوٹر پروگرام بنایا جو اب بہت مشہور ہو چکا ہے۔ وہی ویزل والا پروگرام۔ جی۔ پروگرام کا ہدف شیکسپیئر کا ایک جملہ تھا، "میتھنکس اٹ از لائک اے ویزل"۔ جی۔ یہ 28 حروف اور اسپیس پر مشتمل ہے۔ جی۔ اور اگر ہم خالصتاً اتفاق پر انحصار کریں تو یہ جملہ حاصل کرنے کے امکانات تقریباً 0 ہیں۔ جی۔ یعنی اگر ایک بندر کو ٹائپ رائٹر دے دیا جائے تو اسے یہ جملہ ٹائپ کرنے میں کائنات کی عمر سے بھی زیادہ وقت لگے گا۔ یقیناً۔ اب دیکھیں کہ مجموعی انتخاب اسے کیسے ممکن بناتا ہے۔ پروگرام نے شروعات 28 حروف کی ایک بالکل بے ترتیب لڑی سے کی، جیسے کتاب میں مثال دی گئی ہے: UMMKJCZZFZD یعنی بالکل بے معنی حروف۔ ڈیجیٹل گبرش، جیسے کوئی بچہ کی بورڈ پر ہاتھ مار رہا ہو۔ بالکل۔ پھر کمپیوٹر نے اس بے ترتیب لڑی کی فرض کریں 100 نقول بنائے، لیکن ہر نقل میں غلطی یا میوٹیشن کا ایک معمولی امکان رکھا گیا، یعنی ہر حرف کے پاس ایک چھوٹا سا چانس تھا کہ وہ بدل کر کوئی اور حرف بن جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم قدم ہے، کمپیوٹر نے ان 100 نئی لڑیوں کا موازنہ اصل ہدف والے جملے سے کیا، یعنی میتھنکس اٹ از لائک اے ویزل سے۔ جی، اور اس ایک لڑی کو منتخب کر لیا جو ہدف سے سب سے زیادہ قریب تھی۔ اور وہی منتخب شدہ لڑی اگلی نسل کی بنیاد بنی۔ یعنی اگلی بار کمپیوٹر نے اس بہترین لڑی کی 100 کاپیاں بنائیں، ان میں پھر سے میوٹیشنز کیں اور پھر سے ان میں سے بہترین کا انتخاب کیا۔ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا رہا۔ اور نتیجہ تو حیران کن تھا، ہے نا؟ اس میں اربوں سال نہیں لگے بلکہ صرف چند درجن نسلوں یعنی جنریشنز میں ہدف حاصل ہو گیا۔ جی ہاں، اور یہ عمل بہت تیزی سے ہوا۔ کتاب میں دی گئی مثال کے مطابق صرف 10 نسلوں کے بعد جملہ کچھ یوں تھا: MD LD MS IT SWHRZ RES MEX P۔ اب بھی زیادہ تر بے معنی ہے۔ ہاں، لیکن کچھ حروف اپنی جگہ پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 20 نسلوں کے بعد یہ MLDNLS ISWPRKEZ WESCEL بن گیا۔ واہ، یہاں تو صاف نظر آ رہا ہے۔ ITS اپنی جگہ پر آ گیا ہے
اور ویزل کا لفظ تقریباً مکمل ہے۔ اور صرف 40 یا 50 نسلوں کے اندر پروگرام اپنے ہدف تک پہنچ گیا۔ جی تو اس سے اصل نقطہ یہ نہیں نکلتا کہ بندر شیکسپیئر لکھ سکتا ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ فطرت کے پاس ایک ایڈیٹر ہے، یعنی بقا کا اصول، جو بندر کی ہر بے ترتیب کوشش میں سے بہترین کو چن کر اگلی نسل کے حوالے کر دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ بے ترتیبی اور انتخاب کا ملاپ ہی وہ تخلیقی قوت ہے جسے ہم ارتقاء کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ یہ ماڈل دکھاتا ہے کہ بے ترتیب تبدیلی یعنی رینڈم میوٹیشن اور غیر بے ترتیب انتخاب یعنی نان رینڈم سلیکشن کا امتزاج کس طرح کم وقت میں پیچیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ انتخاب کا عمل ہر نسل میں بے ترتیبی کو چھان کر ایک خاص سمت میں آگے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے جو بظاہر ڈیزائن شدہ لگتا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے، لیکن زندگی تو صرف حروف کا کھیل نہیں، یہ تو گوشت، پوست، شکل و صورت کا معاملہ ہے۔ ڈاکنز نے اس ڈیجیٹل خیال کو بصری دنیا میں کیسے منتقل کیا؟ کیا ہم محض لکیروں سے کیڑے مکوڑے جیسی شکلیں بھی ایوالو کر سکتے ہیں؟ یہی اس کتاب کا اگلا شاندار حصہ ہے۔ ڈاکنز نے اس خیال کو الفاظ سے آگے بڑھا کر بصری شکلوں کی دنیا میں منتقل کیا، جسے وہ بائیومارفس یعنی حیاتی اشکال کہتے ہیں۔ بائیومارفس؟ جی، یہ کمپیوٹر پر بنائی گئی ڈیجیٹل مخلوق ہیں۔ یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل ارتقاء کا تجربہ ہے جسے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا ان بائیومارفس کے ڈیجیٹل جینز ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ہر بائیومارف کی شکل چند جینز سے کنٹرول ہوتی ہے۔ یہ جینز دراصل کمپیوٹر پروگرام میں موجود کچھ نمبرز ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر ایک جین یہ کنٹرول کر سکتا ہے کہ شاخیں کس زاویے پر نکلیں گی، دوسرا جین ان کی لمبائی طے کرتا ہے، تیسرا یہ کہ شاخیں آگے جا کر مزید کتنی شاخوں میں تقسیم ہوں گی۔ ٹھیک۔ پروگرام ایک بہت ہی سادہ شکل سے شروع ہوتا ہے جو شاید صرف ایک سیدھی لکیر ہو۔ اسکرین کے بیچ میں یہ ابتدائی شکل ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد اس کی کئی کاپیاں ہوتی ہیں جن کے جینز میں معمولی بے ترتیب تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں۔ اچھا، تو اسکرین پر ایک مرکزی شکل اور اس کے ارد گرد اس کی تھوڑی تھوڑی بدلی ہوئی شکلیں نظر آتی ہیں۔ تو اب انتخاب کون کرتا ہے؟ کیا کمپیوٹر خود فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی شکل بہتر ہے؟ یہاں بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس بار انتخاب کرنے والا کوئی خودکار نظام نہیں بلکہ خود انسان ہے جو پروگرام استعمال کر رہا ہے۔ انسان؟ جی، آپ اسکرین پر موجود مختلف شکلوں میں سے اپنی پسند کی ایک شکل پر کلک کرتے ہیں، جو بھی آپ کو جمالیاتی طور پر اچھی لگتی ہے یا دلچسپ لگتی ہے یا کسی جانی پہچانی چیز جیسی لگتی ہے۔ ایک منٹ، اگر انتخاب کرنے والا انسان ہے تو کیا یہ ایک طرح کی مصنوعی ذہین ڈیزائن نہیں ہو گئی؟ مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ڈیزائن؟ یہ قدرتی انتخاب کے عمل کی درست نمائندگی کیسے ہوئی جس میں تو کوئی ذہین انتخاب کرنے والا نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے اور ناقدین اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ ڈاکنز خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس تجربے کا مقصد قدرتی انتخاب کی ہو بہو نقل کرنا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر مقصد کیا ہے؟ لگ دکھاتا ہے۔ تو یہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ قدم بقدم انتخاب کا طریقہ کار کام کرتا ہے، چاہے انتخاب کرنے والا کوئی بھی ہو۔ اور نتائج کیا نکلے؟ نتائج ناقابل یقین تھے۔ میں نے خود اس بائیومارف پروگرام کے ایک ورژن کے ساتھ گھنٹوں گزارے ہیں۔ آپ ایک سادہ سی لکیر سے شروع کرتے ہیں اور چند منٹوں میں آپ کے سامنے ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے جو کسی گہرے سمندر کے کیڑے یا مکڑی جیسی لگتی ہے۔ واہ! ڈاکنز نے خود صرف 29 نسلوں میں ایک نقطے جیسی سادہ شکل سے ایک کیڑے جیسی پیچیدہ شکل ایوالو کر لی۔ وہ دیکھنے میں بالکل ایک زندہ کیڑے جیسا لگتا تھا، حالانکہ وہ صرف کمپیوٹر کی بنائی ہوئی لکیریں تھیں۔ یعنی اس اینیمل سپیس میں، اس ممکنہ حیاتیاتی اشکال کی دنیا میں ہر ممکنہ شکل موجود ہے، لیکن اتفاق سے آپ کسی پیچیدہ شکل پر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو ایک سادہ شکل سے شروع کر کے قدم بقدم سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہر قدم ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جسے انتخاب کا عمل ایک خاص سمت میں رکھتا رہتا ہے۔ بالکل۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ پیچیدہ شکلیں
اتفاقاً نہیں بن سکتی۔ اگر آپ ان جینز کے نمبرز کو اتفاقاً چنیں تو اربوں میں سے کوئی ایک شکل بھی کیڑے جیسی نہیں ہوگی۔ یہ صرف بتدریج قدم بقدم انتخاب کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ صحیح۔ یہ تجربہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ زندگی کی اشکال کی کتنی وسیع اور ناقابل تصور دنیا موجود ہے، جس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہم زمین پر دیکھتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ارتقاء کا عمل اندھے اتفاق کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک دو قدمی عمل ہے۔ اس میں ایک حصہ بے ترتیب ہے، یعنی میوٹیشنز، جو نئی سمبھاونائیں پیدا کرتا ہے، جی، اور دوسرا حصہ انتخاب بالکل بھی بے ترتیب نہیں ہے، جو ان امکانات میں سے بہترین کو چھان کر آگے بڑھاتا ہے۔ جی، اور یہ ایک انتہائی طاقتور طریقہ کار ہے جو وقت کے ساتھ سادہ چیزوں سے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ساختیں بنا سکتا ہے۔ ڈاکنز کے کمپیوٹر ماڈل، چاہے وہ ویزل پروگرام ہو یا بائیومورفز، ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ کس طرح بغیر کسی پہلے سے موجود منصوبے یا ڈیزائنر کے فطرت ایسی چیزیں تخلیق کر سکتی ہے جو ڈیزائن شدہ معلوم ہوتی ہیں۔ اور یہ ہمیں واپس اندھے گھڑی ساز کے مرکزی خیال پر لاتا ہے۔ کوئی منصوبہ نہیں، کوئی نقشہ نہیں، بس ایک سادہ طاقتور الگوریدم، نقل بناؤ، اس میں تبدیلی لاؤ اور بہترین کا انتخاب کرو، جو اربوں سال سے مسلسل چل رہا ہے۔ صحیح۔ اس سفر چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے جو مل کر ایک طویل راستے کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ماڈلز ہمیں صرف یہ نہیں بتاتے کہ ارتقاء کیسے کام کرتا ہے، بلکہ یہ ایک گہرا سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ اصول اتنا طاقتور ہے تو اس نے کائنات میں اور کہاں کہاں پیچیدگی پیدا کی ہوگی جس کا ہمیں ابھی علم بھی نہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ یہ پروگرام ہمیں اس وسیع کائنات کی ایک چھوٹی سی کھڑکی فراہم کرتے ہیں جسے ڈاکنز اینیمل اسپیس کہتے ہیں، تمام ممکنہ زندگی کی اشکال کی ایک لائبریری جس کے زیادہ تر شیلف ابھی خالی ہیں۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم اسی جینیاتی خلا کی وصیتوں کا سفر کریں گے اور ان راستوں کو دیکھیں گے جو ارتقاء نے حقیقت میں اختیار کیے، اور وہ ان گنت راستے جو ہمیشہ کے لیے غیر دریافتہ شدہ رہ گئے۔ آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے، میکنگ ٹریکس تھرو اینیمل اسپیس، یعنی حیاتیاتی امکانات کی اس وسیع کائنات میں ارتقاء اپنا راستہ آخر بناتا کیسے ہے۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ کیسے بتدریج انتخاب یعنی کیومولیٹو سلیکشن سے بہت پیچیدہ چیزیں بن سکتی ہیں۔ ہم نے وہ شیکسپیئر لکھنے والے بندر کی مثال بھی لی تھی، لیکن وہ سب تھیوری تھی۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس عمل کو اصل میں کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ارتقاء بس خوش قسمت حادثوں کا نام ہے یا یہ ایک منظم سفر ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا مرکز بالکل یہی ہے۔ ہم ایک کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ارتقاء کام کیسے کرتا ہے، اور یہ کوئی عام پروگرام نہیں ہے، یہ ایک ڈیجیٹل دنیا بناتا ہے جس میں بائیومورفس نامی مخلوق پیدا ہوتی ہے اور ارتقاء پذیر ہوتی ہے۔ اس تجربے سے یہ بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ ارتقاء اندھی چھلانگیں نہیں لگاتا، بلکہ وہ جینیٹک سپیس یعنی حیاتیاتی امکانات کی ایک بہت بڑی دنیا میں قدم بقدم اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ چلیں پھر اس ڈیجیٹل دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بائیومورفز ہیں کیا چیز؟ ظاہر ہے یہ اصلی جانور تو نہیں لگتے، تو یہ ہمیں حقیقی ارتقاء کے بارے میں کیا سکھا سکتے ہیں؟ یہ ایک شاندار تمثیل ہے۔ انہیں بنانے والا پروگرام ایک بہت ہی سادہ اصول پر کام کرتا ہے، شاخوں کی تقسیم یعنی برینچنگ۔ یہ عمل کسی بھی جاندار کی نشوونما کی ایمبریونک ڈیولپمنٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ پروگرام میں 9 مصنوعی جینز ہیں اور ہر جین کی ایک عددی یعنی نیومیریکل ویلیو ہے، اور یہی جینز مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ بائیومورف کی شکل کیسی بنے گی۔ اچھا، جیسے شاخیں کتنی لمبی ہوں گی یا کس زاویے پر مڑیں گی؟ بالکل، اور کتنی بار تقسیم ہوں گی۔ تو یہ بالکل ویسا ہی ہوا جیسے ایک درخت کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ کوئی ایک ماسٹر پلان نہیں ہوتا کہ کون سی شاخ کہاں جائے گی، بس ایک سادہ سا اصول ہوتا ہے، تقسیم ہو اور بڑھو، اور اسی ایک اصول سے پورا کا پورا درخت بن جاتا ہے۔ تو جب ایک بائیومورف کے نسل آگے بڑھتی ہے، اس کے جینز میں کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر وہ بتدریج تبدیلی کا اصول آتا ہے۔ جب ایک بائیومورف بچے پیدا کرتا ہے تو اس کے جینز میں بہت ہی ہلکی سی تبدیلی آتی ہے، یعنی 9 جینز میں سے کسی ایک کی قدر میں صرف ایک جمع یا نفی ہوتا ہے، بس۔ صرف ایک قدم کی تبدیلی؟
جی بالکل، یہ ایک میوٹیشن ہے۔ اب صارف کیا کرتا ہے کہ وہ اسکرین پر موجود ایک والد بایومورف کو چنتا ہے اور پروگرام فوراً اس کے ارد گرد درجنوں بچے بنا دیتا ہے، اور ہر بچہ اپنے والد سے صرف ایک قدم کی جینیاتی دوری پر ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں ایک بات سمجھنا چاہتی ہوں۔ اگر صارف خود سب سے دلچسپ نظر آنے والے بایومورف کا انتخاب کر رہا ہے تو یہ تو ایک طرح سے ذہین ڈیزائن ہو گیا نا؟ یہ قدرتی انتخاب تو نہیں ہوا۔ تو یہ ماڈل ایک اندھے قدرتی عمل کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے جبکہ ایک انسان اسے ہر قدم پر گائیڈ کر رہا ہے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، یہ قدرتی انتخاب نہیں، یہ مصنوعی انتخاب ہے۔ جیسے کسان اپنی فصلوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے انسان ہزاروں سالوں سے کتوں یا فصلوں کی نسل کشی کرتا آیا ہے، لیکن اس تجربے کا مقصد قدرتی انتخاب کی ہو بہو نقل کرنا ہے ہی نہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ چھوٹے بتدریج اقدامات اور انتخاب کے عمل سے، چاہے وہ مصنوعی ہو یا قدرتی، کیسی ناقابل یقینی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ مصنوعی انتخاب صرف اس سارے عمل کو تیز کر دیتا ہے تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ سمجھ گئی، یہ ایک طرح کا فاسٹ فارورڈ ڈیمو ہے۔ تو اس ڈیمو میں سب سے حیران کن نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے حیران کن بات وہ تھی جس کی توقع خود اس پروگرام کو بنانے والے کو بھی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بہت ہی سادہ، ایک نقطے جیسی شکل سے شروعات کی، اور صرف 29 نسلوں کے انتخاب کے بعد اسکرین پر ایک کیڑے جیسی پیچیدہ اور متوازن شکل بن چکی تھی۔ صرف 29 نسلیں؟ بس، میں تو ہزاروں کا سوچ رہی تھی۔ یہ تو واقعی بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر انتخاب کا دباؤ مسلسل ہو تو پیچیدگی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ تیزی سے آ سکتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس تجربے کی سب سے بڑی دریافت تھی جس سے جینیٹک اسپیس کا تصور سامنے آیا۔ ذرا تصور کریں کہ تمام ممکنہ حیاتیاتی اشکال جو کبھی تھیں، ہیں یا ہو سکتی ہیں، وہ ایک بہت بڑی لامحدود کائنات میں موجود ہیں۔ ہر شکل، امیبا ہو، ویل ہو یا یہ ڈیجیٹل کیڑا، اس کائنات میں ایک ستارے کی طرح ہے، اور ہر بایومورف کا اس کائنات میں ایک خاص مقام ہے جو اس کے 9 جینز کے امتزاج سے طے ہوتا ہے۔ اور اس کے پڑوسی ستارے وہ بایومورفس ہوئے جو اس سے صرف ایک میوٹیشن کے فاصلے پر ہیں؟ بالکل، تو ارتقاء اس جینیٹک سپیس میں بے ترتیب بھٹکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ستارے سے اس کے قریب ترین ستارے تک کا ایک سفر ہے۔ وہ نقطے سے کیڑے تک کا سفر 29 قدموں پر مشتمل ایک راستہ تھا۔ اب ذرا اس کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیں۔ اگر ہر جین کی قدر -9 سے +9 تک ہو سکتی ہے تو ممکنہ بایومورفس کی تعداد خربوں میں ہے۔ خربوں؟ اس بات کو ذرا مزید کھولیں، یہ تعداد سمجھنا بہت مشکل ہے۔ چلے اس کو یوں دیکھتے ہیں۔ تصور کریں جینیٹک سپیس ہماری پوری کہکشاں کی طرح ہے۔ ہر ممکنہ جاندار ایک ستارہ ہے۔ قدرتی ارتقاء جو چھوٹے قدم اٹھاتا ہے وہ ایک خلائی جہاز کی طرح ہے جو ایک ستارے سے اپنے قریبی ستارے تک کا سفر کرتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ارتقاء بڑی بے ترتیب چھلانگیں لگاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ آنکھیں بند کر کے اپنے جہاز کا رخ کسی بھی سمت میں موڑ دیں اور امید کریں کہ آپ اربوں نوری سال دور کسی ایک مخصوص ستارے پر پہنچ جائیں گے۔ اس کا امکان کیا ہوگا؟ تقریباً 0۔ زیادہ امکان تو یہی ہے کہ آپ ستاروں کے بیچ کی ٹھنڈی خالی جگہ میں ہی کھو جائیں گی۔ بالکل، آپ مردہ بیکار خلا میں جا گریں گے۔ کسی ایک مخصوص کارآمد شکل جیسے لومڑی یا بچھو اس پر اتفاقاً ایک ہی چھلانگ میں پہنچنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ارتقاء کوئی جواری نہیں ہے جو ہر بار پانسا پھینکتا ہے۔ وہ ایک محتاط مہمجو ہے جو نقشے پر اگلا محفوظ قدم تلاش کرتا ہے۔ واہ، یہ تمثیل تو بہت طاقتور ہے۔ تو اس ڈیجیٹل دنیا کی منطق تو مجھے قائل کر رہی ہے۔ بایومورفس سے یہ واضح ہے کہ چھوٹے منتخب قدم کام کرتے ہیں، لیکن اصل امتحان تو یہ ہے کہ کیا یہ اینیمل سپیس کے راستے حیاتیات کی پیچیدہ اور حقیقی دنیا میں بھی موجود ہے؟ کیا قدرت بھی بہتری کی ایسی ہی نرم ڈھلوانے فراہم کرتی ہے، یا وہاں ایسی ناممکن چٹانیں ہیں جیسے لوگ اکثر آگ کے معاملے میں کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ آدھی آنکھ کا کیا فائدہ؟ یہ ارتقاء پر سب سے کلاسک اور سب سے عام اعتراض ہے۔
ناقدین کا خیال ہے کہ آنکھ جیسی پیچیدہ چیز یا تو 100% کام کرتی ہے یا بالکل بیکار ہے، درمیانی مراحل کا کوئی فائدہ نہیں۔ بایومورف کا ماڈل ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھی آنکھ کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ اس سوال کا جواب بہت سادہ ہے۔ ایک نامکمل آنکھ ہے ہی نہیں آنکھ ہونے سے لامحدود گنا بہتر ہے۔ 5% بینائی 0% بینائی سے کہیں بہتر ہے نا؟ اور اس کا ثبوت ہمیں آج بھی زندہ جانداروں کی دنیا میں ملتا ہے۔ ہمیں کوئی تصوراتی سیڑھیاں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قدرت نے وہ سیڑھیاں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو اس سیڑھی کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ پہلا قدم ہے روشنی کو محسوس کرنے والا ایک سادہ خلیہ، یعنی لائٹ سینسیٹیو سیل۔ کچھ چپٹے کیڑوں، فلیٹ ورمز میں جل پر ایسے خلیے ہوتے ہیں۔ یہ خلیہ تصویر نہیں بنا سکتا، لیکن یہ روشنی اور اندھیرے میں فرق بتا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اوپر سے کوئی شکاری گزرے تو اس کا سایہ پڑنے پر کیڑا فوراً حرکت میں آ سکتا ہے۔ یہ زندہ رہنے اور نہ رہنے کا فرق ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ایک بہت بڑا فائدہ نہیں؟ بالکل ہے، یہ تو زندگی بچانے والی صلاحیت ہوئی۔ تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگلا منطقی قدم یہ ہے کہ یہ روشنی محسوس کرنے والے خلیے جلد کے اندر ایک پیالے جیسی شکل میں دھس جائیں، جیسا کہ کچھ سمندری گھونگوں یعنی لمپٹس میں ہوتا ہے۔ اب یہ پیالہ نہ صرف روشنی کی موجودگی بلکہ اس کی سمت کا بھی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اچھا، دائیں طرف سے آنے والی روشنی پیالے کی بائیں دیوار کو روشن کرے گی اور بائیں طرف سے آنے والی روشنی دائیں دیوار کو۔ یہ ایک اور بہت بڑا ارتقائی قدم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ایک سمت بتانے والا آلہ ہے، اس سے تصویر کیسے بنے گی؟ یہیں پر فزکس کا ایک سادہ اصول کام آتا ہے۔ اگر آپ اس پیالے کے منہ کو تنگ کر دیں تو یہ ایک پن ہول کیمرہ بن جاتا ہے۔ یہ اصول ہم ہزاروں سال سے جانتے ہیں۔ نوٹیلس نامی ایک سمندری مخلوق ہے، اس میں آج بھی بالکل ایسی ہی آنکھ موجود ہے۔ اس میں لینز نہیں ہوتا، لیکن یہ اپنے ماحول کی ایک دھندلی سی تصویر بنا سکتی ہے۔ اور ایک دھندلی تصویر کوئی تصویر نہ ہونے سے تو بے حساب بہتر ہے۔ بالکل، اور لینز کیسے آیا ہوگا؟ ہاں، یہ اگلا سوال تھا۔ یہ اس سفر کا شاید سب سے شاندار حصہ ہے۔ پن ہول کو بیرونی ذرات سے بچانے کے لیے اس پر جلد کی ایک شفاف تہہ کا بن جانا ایک واضح فائدہ ہے۔ اب فرض کریں کہ اس شفاف تہہ میں موجود پروٹین تھوڑے سے گاڑھے ہو جائیں، جس سے وہ روشنی کو ہلکا سا موڑنے لگیں۔ یہ ایک ابتدائی کمزور لینز بن جائے گا۔ کوئی بھی چیز جو تصویر کو ذرا سا بھی صاف کر دے وہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ وہاں سے نسل در نسل ایسے جانداروں کا انتخاب ہوتا رہے گا جن کا لینز تھوڑا زیادہ بہتر، تھوڑا زیادہ شفاف اور تھوڑا زیادہ خمدار ہو۔ تو روشنی محسوس کرنے والے خلیوں سے لے کر انسانی آنکھ تک کا پورا راستہ چھوٹے، قابل عمل اور فائدہ مند مراحل پر مشتمل ہے۔ تو یہ کوئی ایک چٹان نہیں جسے ایک ہی جست میں عبور کرنا تھا، بلکہ یہ ایک لمبی نرم ڈھلمان ہے جس پر ہر قدم پچھلے سے تھوڑا بہتر مقام فراہم کرتا ہے۔ بالکل، ارتقاء نے ہر قدم پر ایک قابل عمل شکل تیار کی، چاہے وہ کتنی ہی سادہ کیوں نہ ہو۔ اینیمل سپیس میں ناقابل عبور کھائیاں نہیں ہیں، بلکہ قابل تسخیر راستے اور ڈھلانے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ارتقاء کوئی جادوئی چھلانگ نہیں ہے جس سے اچانک ایک کیڑا یا انسانی آنکھ جیسی پیچیدہ چیز وجود میں آ جائے۔ یہ جینیٹک سپیس نامی امکانات کی ایک وسیع کائنات میں ایک سست قدم با قدم اور منطقی سفر ہے، اور کمپیوٹر پر بننے والے یہ بایومورفس ہمیں اس بدتدریج اور مجموعی عمل کو سمجھنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ دیتے ہیں۔ اور اصل جادو اس حتمی شکل میں نہیں ہے۔ اصل جادو اس اصول میں ہے کہ آپ کو پیچیدگی پیدا کرنے کے لیے کسی عظیم منصوبے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف ایک سادہ نقطۂ آغاز، چھوٹی تبدیلیوں کا ایک اصول اور انتخاب کا ایک طریقہ کار چاہیے۔ یہ اصول اتنا طاقتور ہے کہ یہ صرف زندگی کی وضاحت نہیں کرتا۔ یہی وہ اصول ہے جس سے مصنوعی ذہانت AI شطرنج سیکھتی ہے اور انجینئرز نئے مواد ڈیزائن کرتے ہیں۔ یہ بدتدریج سفر ہی پیچیدگی کا انجن ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، لیکن اس سے میرے ذہن میں ایک اور سوال اٹھ رہا ہے۔ ہم نے بایومورفس کی نشوونما کے اصولوں کی بات کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ارتقاء کے اصول خود بھی ارتقاء پذیر ہوئے ہوں؟ اگر جانداروں کی نشوونما کے بنیادی اصول ہی بدل جائیں تو کیا جینیٹک سپیس کے بالکل نئے ان ایکسپلورڈ علاقے کھل سکتے ہیں؟
اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء خود بہتر طریقے سے ارتقاء کرنے کے قابل ہوا ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے اور یہ ہمیں براہ راست ہمارے اگلے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ آئندہ حصے میں ہم ڈی این اے کے ڈیجیٹل کوڈ پر بات کریں گے اور اس بات پر غور کریں گے کہ ارتقاء نے اپنی تاریخ کو کیسے ریکارڈ کیا اور زندگی کے آغاز کے اس عظیم معجزے کے بارے میں یہ ریکارڈ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ آج ہم زندگی کی کتاب کے سب سے گہرے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ کوڈ جو ہر جاندار چیز کو چلاتا ہے، یعنی ڈی این اے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں اس سفر پر لے جائے گا کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے، یہ معلومات کو کیسے محفوظ رکھتا ہے، اور سب سے بڑا سوال، آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ہم اس کے دو پہلوؤں پر خاص توجہ دیں گے۔ پہلا، ڈی این اے بطور ایک معلوماتی نظام، اور دوسرا، زندگی کے آغاز کا وہ واقعہ جو کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی پراسرار قوت حیات کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم دراصل معلومات کی بات کر رہے ہیں، ایک انتہائی پیچیدہ ڈیجیٹل کوڈ کی جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ اور جہاں تک معجزے کی بات ہے تو سائنس کی نظر میں معجزہ کوئی غیر فطری چیز نہیں، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے ہونے کا امکان بہت بہت ہی کم ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ زندگی کا آغاز شاید ایسا ہی ایک شماریاتی معجزہ تھا۔ چلیں پھر اس ڈیجیٹل کوڈ کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ ماخذ میں ایک بہت خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے کہ باہر ڈی این اے کی بارش ہو رہی ہے، جیسے کسی ولو کے درخت سے روئی جیسے بیج ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ یہ صرف روئی کے گالے نہیں، یہ دراصل ڈی این اے سے بھرے ہوئے پیکٹ ہیں، جن کا واحد مقصد ایک ہی پیغام کو پھیلانا ہے: ایک اور ولو کا درخت بناؤ۔ یہ ایک زبردست نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ یہ ہمیں زندگی کی اصل حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں سائنسدان سمجھتے تھے کہ زندہ اور بے جان چیزوں میں کوئی بنیادی فرق ہے۔ وہ ایک خاص مادے پروٹوپلازم کی بات کرتے تھے، گویا زندگی کوئی جادوئی شے ہو۔ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ ایک زندہ خلیہ اور ایک بے جان پتھر دونوں ایک ہی طرح کے ایٹموں سے بنے ہیں۔ فرق مادے کا نہیں، معلومات کی ترتیب کا ہے، اور وہ معلومات ڈی این اے میں لکھی ہیں۔ تو یہ معلومات کسی کتاب کی طرح ہیں یا شاید کسی کمپیوٹر فائل کی طرح؟ ماخذ میں اسے ایک پرانے گراموفون ریکارڈ اور ایک جدید سی ڈی یا لیزر ڈسک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ فرق تھوڑا واضح کریں۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ گراموفون ریکارڈ اینالاگ ہوتا ہے، اس میں گروف کی گہرائی مسلسل بدلتی رہتی ہے، اس کی لاتعداد حالتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ڈی این اے سی ڈی کی طرح مکمل طور پر ڈیجیٹل ہے۔ اس میں معلومات صرف 4 حالتوں میں ہوتی ہیں، جنہیں ہم اے، ٹی، سی، جی کہتے ہیں۔ کوئی درمیانی حالت نہیں ہوتی، آدھا اے یا پونا ٹی نہیں ہو سکتا، یا تو اے ہے یا نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کمپیوٹر کی زبان میں یا تو 1 ہوتا ہے یا 0۔ اچھا، یہ ڈیجیٹل والی بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اگر یہ کمپیوٹر میموری کی طرح ہے تو کیا اس معلومات کو بدلا بھی جا سکتا ہے؟ جیسے ہم کمپیوٹر میں کوئی فائل اپڈیٹ کرتے ہیں، کیا زندگی کے دوران ہمارا ڈی این اے بھی اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کمپیوٹر کی عام میموری سے مختلف ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک ایسی میموری ہے جسے صرف پڑھا جا سکتا ہے، اس پر دوبارہ کچھ لکھا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ہم اسے روم یعنی ریڈ اونلی میموری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جو کوڈ آپ کو پیدائش کے وقت مل گیا وہ زندگی بھر وہی رہے گا۔ آپ کے جسم کا ہر خلیہ اسی ماسٹر کاپی کی نقل بناتا رہتا ہے، لیکن اصل فائل کو ایڈٹ نہیں کر سکتا۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی الجھا رہی ہے۔ اگر میرا ڈی این اے ایک ریڈ اونلی فائل ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی، تو پھر ارتقاء کیسے کام کرتا ہے؟ ارتقاء تو ہے ہی تبدیلی کا نام۔ اگر نسلوں تک کچھ بدلے گا ہی نہیں تو نئی اقسام کیسے وجود میں آئیں گی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہیں پر انفرادی اور اجتماعی سطح کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ایک فرد کے لیے ڈی این اے واقعی روم کی طرح ہے، لیکن جب ہم پوری نوع یعنی سپیشیز کی بات کرتے ہیں تو تصویر بدل جاتی ہے۔ قدرتی انتخاب کا عمل نسل در نسل اس کتاب میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں لاتا ہے۔ وہ کیسے؟
یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ڈی این اے کی کاپیاں بنتی ہیں تو کبھی کبھی معمولی غلطیاں ہو جاتی ہیں جنہیں ہم میوٹیشنز کہتے ہیں۔ زیادہ تر یہ غلطیاں بے ضرر یا نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی غلطی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جس جاندار میں وہ فائدہ مند تبدیلی آتی ہے اس کے زندہ رہنے اور نسل بڑھانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ فائدہ مند کوڈ پوری آبادی میں پھیل جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے ماحول خود اس کتاب کا ایڈیٹر بن جاتا ہے، لیکن یہ ایڈیٹنگ لاکھوں سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ اور یہ جو کاپیاں بننے کا عمل ہے یہ کتنا درست ہوتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں حروف پر مشتمل کوڈ کو بار بار نقل کرنا، اس میں تو بہت غلطیاں ہونی چاہیے۔ کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا ایک خودکار نظام یعنی پروف ریڈنگ میکانزم موجود ہے۔ جیسے آپ کچھ ٹائپ کریں اور اسپیل چیکر آپ کی غلطیاں ٹھیک کر دے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف ایک انسانی خلیے میں ہر روز تقریباً 5000 ڈی این اے حروف مختلف وجوہات جیسے جسم کی حرارت ہی سے خراب ہو جاتے ہیں۔ 5000 ہر روز صرف ایک خلیے میں؟ تو پھر تو ہمارا سارا کوڈ چند دنوں میں ہی خراب ہو جانا چاہیے۔ بالکل، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ مرمت کرنے والے انزائمز فوراً حرکت میں آتے ہیں۔ وہ خراب حصے کو کاٹ کر نکالتے ہیں اور اس کی جگہ صحیح حرف لگا دیتے ہیں۔ اسی غیر معمولی وفاداری کی وجہ سے ڈی این اے کا پیغام لاکھوں کروڑوں سال سے تقریباً ویسا کا ویسا محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماخوذ میں کہا گیا ہے کہ مالیکیول خود تو ایک شبنم کے قطرے کی طرح نازک ہے، لیکن اس پر لکھا پیغام چٹان کی طرح پائیدار ہے۔ یہ پیغام کی پائیداری ہی زندگی کا راز ہے۔ چٹان کی طرح پائیدار، یہ بات ذہن میں ایک عجیب تضاد پیدا کرتی ہے۔ ایک طرف تو یہ نظام اتنا مضبوط ہے کہ لاکھوں سال تک پیغام محفوظ رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف اسے کام کرنے کے لیے جو پروٹینز اور دوسری پیچیدہ مشینری چاہیے وہ خود اسی پیغام سے بنتی ہے۔ تو پھر پہلی بار یہ چکر شروع کیسے ہوا ہوگا؟ کیا پہلے چٹان آئی یا اسے بنانے کی ترکیب؟ اور آپ نے زندگی کی ابتدا کے سب سے بڑے سوال کو چھو لیا ہے۔ یہ وہی مرغی اور انڈے والی پہیلی ہے۔ ڈی این اے کو نقل کرنے کے لیے پروٹینز چاہیے اور پروٹینز بنانے کی ترکیب ڈی این اے میں لکھی ہے۔ تو پہلے کیا آیا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہی ہمیں معجزے کے تصور کو سائنسی پیمانے پر سمجھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سائنس معجزے کو کیسے دیکھتی ہے؟ عام طور پر تو ہم اسے کسی مفوق الفطرت یا سپر نیچرل واقعے سے جوڑتے ہیں۔ سائنس میں معجزہ کوئی سپر نیچرل واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا قدرتی واقعہ ہے جس کے رونما ہونے کا امکان انتہائی کم ہو، ایک شماریاتی معجزہ۔ ماخذ میں ایک سائیکل کے تالے کی مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں اس میں 4 ڈائل ہیں اور ہر ڈائل پر 0 سے 7 تک 8 ہندسے ہیں۔ کل ممکنہ کمبینیشن ہوں گے 4096۔ اگر کوئی پہلی ہی کوشش میں اتفاقاً صحیح نمبر جیسے 1207 لگا دے تو یہ ایک چھوٹا سا معجزہ ہوگا۔ یہ ناممکن نہیں تھا، صرف اس کا امکان بہت کم تھا۔ تو زندگی کا آغاز بھی ایک ایسا ہی انتہائی کم امکان والا واقعہ تھا، ایک بہت بڑا شماریاتی معجزہ؟ شاید ایسا ہی تھا۔ اب ذرا اس چھوٹے سے تالے کے معجزے کو کائناتی پیمانے پر سوچیں۔ ہماری کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کم از کم 100 ارب سیارے ایسے ہو سکتے ہیں جہاں زندگی کے پنپنے کے لیے حالات موزوں ہوں۔ 100 ارب؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، تو اربوں خربوں سیارے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ زندگی ہماری زمین پر کم از کم ایک بار شروع ہوئی۔ یہ واقعہ شاید اتنا غیر امکانی تھا کہ اس کے ہونے کا چانس اربوں میں ایک تھا۔ لیکن جب آپ اربوں سیاروں پر اربوں سال تک یہ کوشش کرتے رہیں تو جو چیز ایک سیارے پر ناممکن لگتی ہے وہ پوری کائنات میں کہیں نہ کہیں ایک بار ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ لازمی ہے کہ شروعات براہ راست ڈی این اے جیسے پیچیدہ مالیکیول سے ہی ہوئی ہو؟ کیا اس سے پہلے کوئی زیادہ سادہ نظام نہیں ہو سکتا تھا؟ کوئی پہلا قدم؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا ایک دلچسپ ممکنہ جواب کیرنس اسمتھ کے نظریے میں ملتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاید زندگی کی شروعات نامیاتی کیمسٹری یعنی آرگینک کیمسٹری سے نہیں بلکہ غیر نامیاتی کرسٹل سے ہوئی تھی۔ غیر نامیاتی کرسٹلز؟ جی، یعنی مٹی، کیچڑ یا چکنی مٹی میں پائے جانے والے کرسٹل سے۔ کرسٹل؟
یعنی پتھر کے چھوٹے چھوٹے ذرے، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ وہ بے جان چیز معلومات کو کیسے محفوظ اور منتقل کر سکتی ہے؟ یہ زندگی کی بنیاد کیسے بن سکتے ہیں؟ تصور کریں کہ وہ کرسٹل ٹوٹتا ہے، اس کا ہر ٹکڑا اپنے والدین کرسٹل کے نقائص کی ساخت کو ورثے میں پاتا ہے اور ایک نئے کرسٹل کے لیے بیج کا کام کرتا ہے۔ یہ معلومات کی منتقلی اور نقل کی ایک بہت ہی ابتدائی سادہ شکل ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ کرسٹل اپنی ساخت کو نقل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زندگی کی طرف سفر کیسے شروع ہوا؟ اس عمل میں قدرتی انتخاب کہاں سے آیا؟ یہیں سے یہ نظریہ اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تصور کریں کہ لاکھوں سال پہلے کسی ندی کے کنارے گیلی مٹی پڑی ہے۔ کچھ کرسٹلز کی ساخت ایسی ہے کہ جب وہ پانی کے بہاؤ کے راستے میں آتے ہیں تو بہاؤ کو اس طرح موڑ دیتے ہیں کہ اسی قسم کی مزید مٹی وہاں آ کر جمع ہونے لگتی ہے۔ جبکہ دوسری ساخت والے کرسٹل شاید ایسا نہیں کر پاتے اور بہہ جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کرسٹل جن کی ساخت انہیں اپنے جیسے مزید کرسٹل جمع کرنے میں مدد دے رہی ہے، وہ زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ یہ قدرتی انتخاب کی ایک انتہائی ابتدائی شکل ہے۔ یہ کرسٹل اپنے ماحول کو اپنی بقا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح سے خود کو برقرار رکھنے والا چکر بن گیا۔ وہ کرسٹل جو بہتر ماحول بناتے تھے وہ زیادہ پھیلتے گئے اور یہ سب لاکھوں کروڑوں سال تک چلتا رہا۔ بالکل، ہمارا دماغ چند دہائیوں یا صدیوں کے پیمانے پر سوچنے کے لیے بنا ہے۔ ہم ارضیاتی وقت یعنی کروڑوں اور اربوں سال کے پیمانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو واقعہ ہمیں آج ایک لمحے میں ناممکن معجزہ لگتا ہے، وہ اربوں سال کے تناظر میں ایک ممکنہ بلکہ شاید ایک ناگزیر واقعہ بن جاتا ہے۔ یہ سادہ غیر نامیاتی نظام وقت کے ساتھ مزید پیچیدہ ہوتا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسے نامیاتی مالیکیولز کو اپنی طرف کھینچنا اور ترتیب دینا شروع کر دیا ہو جنہوں نے بالآخر RNA اور پھر DNA جیسے زیادہ مؤثر نظام کی بنیاد رکھی۔ وہ دراصل انتہائی کم امکانات اور بے پناہ وقت کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جس کی پہلی اینٹ شاید DNA نہیں بلکہ مٹی کے سادہ کرسٹلز نے رکھی تھی۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک حتمی سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر زندگی کے آغاز کے لیے صرف 3 بنیادی اجزاء کی ضرورت تھی، اپنی نقول بنانے کی صلاحیت یعنی ریپلیکیشن، اس نقول میں کبھی کبھار غلطیاں کرنے کا امکان یعنی ایرر، اور اپنے ماحول اور مستقبل پر اثر انداز ہونے کی طاقت یعنی پاور، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کائنات میں کہیں اور مختلف ابتدائی اجزاء سے شروع ہو کر زندگی نے کیا کیا عجیب و غریب شکلیں اختیار کی ہوں گی۔ شاید وہاں زندگی کا کوڈ DNA پر نہیں بلکہ کسی اور چیز پر، کسی سلیکون کرسٹل یا کسی اور نامعلوم مالیکیول پر لکھا ہو جو ایک بالکل مختلف قسم کے ارتقاء کو جنم دے رہا ہو۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے اور شاید اس کا جواب ہمیں کبھی نہ مل سکے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ارتقاء کے اس سفر میں جینز صرف مقابلہ ہی نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیسے کرتے ہیں۔ آج ہم ارتقاء کے سفر کے 5ویں حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب بھی ارتقاء کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں اکثر ایک ہی تصویر آتی ہے، ایک بے رحم مقابلہ، سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی سب سے موزوں کی بقا۔ لگتا ہے جیسے فطرت ایک میدان جنگ ہے جہاں ہر کوئی دوسرے کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ پوری تصویر ہے؟ کیا ہو اگر ارتقاء صرف توڑ پھوڑ کا نام نہ ہو بلکہ یہ ایک تعمیری قوت بھی ہو؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے۔ یہی ارتقاء کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا، جی، یہ صرف مسابقت نہیں بلکہ تعاون کی ایک عظیم داستان بھی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہی تعمیری عمل قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور ایک دھماکے یا بھنور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ واہ! آج ہم ارتقاء کے انہی 2 چہروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہے تعمیری ارتقاء، جہاں ہم دیکھیں گے کہ جینز کیسے ایک ٹیم بناتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے دھماکے اور چکر، جہاں ایک چھوٹا سا رجحان بے قابو ہو جاتا ہے۔ یعنی ارتقاء ایک معمار بھی ہے اور ایک بے قابو طوفان بھی۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم جینز کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں فوراً رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی سیلفش جین آتی ہے کہ جینز تو بنیادی طور پر خود غرض ہیں۔ تو پھر یہ ٹیم پلیئر والی بات اس تصور سے ٹکراتی نہیں؟ یہ ایک بہت عام اور زبردست الجھن ہے۔ دیکھیں، خود غرض کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اکیلے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ دراصل جین کی خود غرضی اسی میں ہے کہ وہ ایسے جسم کا حصہ بنے جو کامیاب ہو،
اور ایک کامیاب جسم بنانے کے لیے ہزاروں جینز کا ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے کام کرنا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ ایسا ہے کہ ایک فٹ بال ٹیم میں ہر کھلاڑی مشہور ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ تبھی ممکن ہے جب پوری ٹیم میچ جیتے گی۔ بالکل، بہترین تشبیہ ہے۔ اپنی انفرادی کامیابی کے لیے بھی ٹیم کے ساتھ کھیلنا ضروری ہے۔ ہر جین کا انتخاب اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جینز کے ساتھ کتنی اچھی طرح تعاون کرتا ہے۔ کوئی مثال؟ جی، جیسے گوشت کھانے والے جانوروں میں گوشت چیرنے پھاڑنے کے لیے موزوں دانت بنانے والے جینز کا انتخاب ان جینز کے ساتھ ہوتا ہے جو گوشت ہضم کرنے والی آنتیں بناتے ہیں۔ یہ گوشت خور جینز کی ٹیم ہے۔ صحیح۔ اگر دانت تو بہترین بن جائیں لیکن آنتیں گوشت ہضم نہ کر پائیں تو وہ جین ناکام ہو جائے گا۔ یہ تو ایک نو کے اندر کی بات ہے۔ اس تعاون کی سب سے حیران کن مثال کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے شاندار اور ذہن گھما دینے والی مثال امریکی ماہر حیاتیات لن مارگولس کا نظریہ ہے۔ اچھا۔ ان کے مطابق ہمارے اپنے پیچیدہ خلیے، جنہیں یوکیریوٹک سیلز کہتے ہیں، وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ وہ اربوں سال پہلے مختلف قسم کے بیکٹیریا کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے سے بنے تھے۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو پاور پلانٹس ہیں یعنی مائٹوکونڈریا، وہ دراصل وہ اغوا کیے گئے تھے اور اب ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں؟ یہ تو سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ یہ سائنس فکشن نہیں، سائنس فیکٹ ہے۔ مائٹوکونڈریا، جو ہمارے ہر خلیے کو توانائی فراہم جاتے ہیں، کبھی آزادانہ زندگی گزارنے والے بیکٹیریا تھے۔ واقعی؟ جی ہاں، ان کا اپنا ڈی این اے آج بھی موجود ہے۔ یہ تعاون کی حتمی مثال ہے، جہاں دو بالکل مختلف جاندار مل کر ایک ایسی چیز بناتے ہیں جو ان دونوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور کامیاب ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، تو ایک نوع کے اندر جینز تعاون کرتے ہیں، لیکن جب دو مختلف انواع آمنے سامنے آتی ہیں، جیسے شکاری اور شکار، وہاں تو خالص مقابلہ ہوتا ہوگا۔ وہاں ہمیں ایک بالکل مختلف قسم کا تعمیری عمل نظر آتا ہے، جسے اسلحے کی دوڑ یا ایولیوشنری آرمز ریس کہتے ہیں۔ اسلحے کی دوڑ؟ جی، یہ ایک ایسی ارتقائی دوڑ ہے جس میں ایک نوع مثلاً شکاری میں ہونے والی بہتری دوسری نوع یعنی شکار پر بہتر ہونے کے لیے دباؤ ڈالتی ہے، اور پھر یہ چکر الٹا چلتا ہے۔ اچھا، تو یہ وہی ریڈ کوئین ایفیکٹ والی بات ہو گئی، جیسا ایلس ان ونڈرلینڈ میں ملکہ کہتی ہے، یہاں تمہیں ایک ہی جگہ پر رہنے کے لیے بھی مسلسل دوڑنا پڑتا ہے۔ بالکل وہی، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اور یہ ریڈ کوئین ایفیکٹ حیاتیات میں سب سے طاقتور تصورات میں سے ایک ہے۔ جیسے چیتا اور غزال؟ جی، چیتا تیز دوڑنے کے لیے ارتقاء پذیر ہوتا ہے تاکہ وہ غزال کو پکڑ سکے، اور غزال تیز دوڑنے کے لیے ارتقاء پذیر ہوتا ہے تاکہ وہ چیتے سے بچ سکے۔ جی۔ لاکھوں سال بعد دونوں پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکے ہیں، لیکن چیتے کی کامیابی کی شرح شاید آج بھی ویسی ہی ہے۔ وہ دونوں دوڑ تو رہے ہیں لیکن نسبتاً ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں۔ لیکن اس دوڑ میں دونوں پر دباؤ تو برابر نہیں ہوتا ہوگا نا؟ بالکل نہیں، یہ دوڑ اکثر غیر متوازی مطلب ایسیمیٹرک ہوتی ہے۔ چیتے کے لیے یہ رات کے کھانے کا سوال ہے، اور غزال کے لیے زندگی اور موت کا۔ بالکل۔ اسی شدید دباؤ کی وجہ سے اکثر شکار میں انتہائی پیچیدہ دفاعی نظام وجود میں آتے ہیں۔ دماغ کے ارتقاء میں بھی کیا یہی وجہ ہے؟ ممکنہ طور پر۔ دیکھیں، دماغ کے حجم کو ناپنے کے لیے ایک پیمانہ ہے انسیفلائزیشن کوشنٹ یا ای کیو۔ ای کیو؟ جی، یہ بتاتا ہے کہ کسی جانور کا دماغ اس کے جسم کے حجم کے لحاظ سے توقع سے کتنا بڑا ہے۔ جدید انسانوں کا ای کیو تقریباً 7 ہے۔ 7؟ جی، مطلب ہمارے جسم کے حساب سے توقع سے 7 گنا بڑا، جبکہ دریائی گھوڑے کا صرف 0.3 ہے۔ یہ فرق شاید لاکھوں سال تک جاری رہنے والی ذہنی دوڑ کا نتیجہ ہے۔ تو یہ دوڑیں ختم کیسے ہوتی ہیں؟ کیا جانور روشنی کی رفتار سے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، اور اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ فطرت کے پاس ایک محدود بجٹ ہے۔ ہر بہتری کی ایک معاشی قیمت ہوتی ہے، ایک اپارچونٹی کاسٹ۔ مطلب ایک چیز حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز قربان کرنی پڑتی ہے؟ بالکل۔ تیز دوڑنے کے لیے لمبی ٹانگوں پر خرچ ہونے والی توانائی دوسرے ضروری کاموں جیسے کہ تولید کے لیے دستیاب نہیں ہوتی، اس لیے ایک توازن قائم ہو جاتا ہے۔ یہ توازن والی بات تو بہت اہم ہے، جہاں ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ مجھے کچھ مثالیں یاد ہیں جہاں چیزیں بالکل ہی قابو سے باہر ہو جاتی ہیں۔ کیا فطرت میں بھی ایسے وائرل رجحان ہوتے ہیں؟
آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے دوسرے موضوع دھماکے اور چکر کی طرف لے جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مثبت فیڈ بیک کو جاننا ہوگا۔ پازیٹیو فیڈ بیک۔ جی، یہ ایک ایسا عمل ہے جہاں ایک چھوٹی سی تبدیلی خود کو بڑھاتی چلی جاتی ہے، جس سے ایک بھنور پیدا ہوتا ہے، جیسے مائکروفون کی وہ تیز سیٹی کی آواز جو سپیکر کے قریب لانے پر آتی ہے۔ ہاں، وہ تو ایک دم بے قابو ہو جاتی ہے۔ جی، وہ ایک مثبت فیڈ بیک لوپ ہے۔ اور سینٹ میتھیو کی انجیل کا وہ مشہور جملہ بھی تو اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ بالکل، یہ میتھیو پرنسپل کہلاتا ہے، اور ارتقاء میں یہ تصور سب سے ڈرامیٹک انداز میں جنسی انتخاب میں نظر آتا ہے۔ ہاں، ڈارون کا نظریہ کہ بقائی سب کچھ نہیں، تولید بھی اتنا ہی اہم ہے، اور اس کے لیے مخالف جنس کو متاثر کرنا ضروری ہے۔ مور کی دم اس کی سب سے مشہور مثال ہے، جو بظاہر بقا کے خلاف لگتی ہے۔ جی بالکل، مور کی دم اسے شکاریوں سے بچنے میں ایک رکاوٹ ہے، لیکن مورنیوں کو بہت پسند آتی ہے۔ یہاں مثبت فیڈ بیک کا ایک کلاسک چکر شروع ہوتا ہے جسے رن اوے سیکشول سلیکشن کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ فرض کریں کہ بہت پہلے مادہ موروں میں کسی بھی وجہ سے، شاید بالکل اتفاقاً، تھوڑی لمبی دم والے نروں کے لیے ایک ہلکی سی ترجیح پیدا ہوئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہوگا کہ لمبی دم والے نروں کو تولید کے زیادہ مواقع ملے؟ بالکل، اب ان کے جو بچے پیدا ہوئے ان میں دو چیزیں ہوئیں۔ بیٹوں کو وراثت میں لمبی دم ملی اور بیٹیوں کو وراثت میں لمبی دم کے لیے ترجیح ملی۔ تو ہر نسل کے ساتھ دم لمبی ہوتی جاتی ہے اور اس کے لیے پسندیدگی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایک خود کو تقویت دینے والا چکر بن گیا، ایک فیشن ٹرینڈ کی طرح جو خود کو ہی ہوا دیتا ہے۔ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، فیشن۔ یہ ایک بے قابو بھگوڑا عمل بن جاتا ہے جو تب تک جاری رہتا ہے جب تک بقا کا دباؤ اسے روک نہ دے۔ مطلب جب دم اتنی لمبی ہو جائے کہ اس کا فائدہ اس کے نقصان سے کم ہو جائے۔ یہ عمل تو انسانی ثقافت سے بہت ہی زیادہ ملتا جلتا ہے۔ جی ہاں، انسانی ثقافت اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جیسے لفظ سٹار کوئی لے لیں، پہلے یہ غیر معمولی شہرت والے اداکار کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور پھر عام ہو گیا۔ جی، تو پھر غیر معمولی اداکار کے لیے سپر سٹار کا لفظ ایجاد ہوا۔ جب وہ بھی عام ہو گیا تو میگا سٹار آ گیا۔ یہ الفاظ کی قدر میں کمی اور اضافے کا ایک مثبت فیڈ بیک ہے۔ اور کتابوں کی دنیا میں بیسٹ سیلر کا رجحان بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے خود یہ محسوس کیا ہے۔ ایک کتاب اس لیے زیادہ بکتی ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی زیادہ بک رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور پبلشرز اسی ٹیک آف کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے کرٹیکل ماس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ کرٹیکل ماس، یہ تو ایٹم بم والا تصور ہے۔ جی، وہیں سے لیا گیا ہے۔ جیسے ہی کسی کتاب کی فروخت ایک خاص حد پار کرتی ہے، وہ اچانک بے قابو رفتار سے مشہور ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کامیابی میں صرف معیار کا ہی نہیں بلکہ قسمت اور ابتدائی رفتار کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مثبت فیڈ بیک کے نظام میں ابتدائی حالات بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ابتدائی فائدہ وقت کے ساتھ بہت بڑا بن سکتا ہے۔ تو ارتقاء کی دنیا میں کامیابی کا انحصار صرف طاقتور ہونے پر نہیں بلکہ تعاون کرنے اور بعض اوقات ایک بے قابو رجحان کی لہر پر سوار ہونے پر بھی ہے۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چیز ایک جاندار کے لیے کامیابی کا فارمولا ہے، جیسے مور کی دم، وہی اس کی کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ ہر فائدے کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جی، ارتقاء ہمیشہ سمجھوتے اور توازن کا کھیل ہے، سوائے ان چند لمحات کے جب مثبت فیڈ بیک اس توازن کو توڑ کر کچھ نیا اور حیران کن تخلیق کر دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ارتقاء کے یہ دو رخ ہیں، ایک مستحکم، تعمیری اور تعاون کرنے والا، اور دوسرا دھماکہ خیز، بے قابو اور فیشن کی طرح بدلنے والا۔ لیکن کیا ارتقاء کی رفتار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور متنازع سوال ہے جس پر ماہرین کے درمیان دہائیوں سے گرما گرم بحث جاری ہے۔ اچھا، جی، کیا ارتقاء ہمیشہ سست اور مستحکم قدموں سے آگے بڑھتا ہے جیسا کہ ڈارون کا خیال تھا، یا یہ زیادہ تر رکا رہتا ہے اور پھر اچانک تیز جھٹکوں کی صورت میں ہوتا ہے؟ یعنی ارتقاء ایک سست چڑھائی ہے یا زلزلوں کا ایک سلسلہ؟ یہ تو بہت دلچسپ سوال ہے۔ آئندہ حصے میں ہم ارتقائی رفتار کے بارے میں پیدا ہونے والے انہی تنازعات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔
ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بڑی تبدیلیاں کیسے آتی ہیں؟ کیا وہ ہمیشہ آہستہ آہستہ قدم بقدم ہوتی ہیں، یا پھر زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب سب کچھ ایک دم سے بدل جاتا ہے؟ جی، یہی سوال اگر ہم پوری زندگی کی تاریخ پر لاگو کریں تو یہ ارتقائی سائنس کے اندر ایک بہت بڑی اور دلچسپ بحث کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ارتقاء کا عمل آخر ہوتا کیسے ہے؟ کیا یہ ایک سست مستقل چال ہے، یا پھر طویل خاموشی کے بعد آنے والے تیز جھٹکے؟ جی، اور اس سوال پر سائنس کی دنیا میں خاص طور پر 80 اور 90 کی دہائی میں ایک زبردست بحث چھڑی ہوئی تھی۔ آج ہم اسی بحث کی گہرائی میں اتریں گے اور ہماری گائیڈ ہوں گی رچرڈ ڈاکنز کی مشہور کتاب دی بلائنڈ واچ میکر۔ اچھا، ہم اس کتاب کی روشنی میں پنکچویٹڈ ایکویلیبریم یا وقفوں پر مبنی توازن کے مشہور نظریے کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیا ارتقاء کی رفتار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، اور فوسل ریکارڈ میں جو خلا نظر آتے ہیں وہ ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نظریہ جس نے اتنا ہنگامہ مچایا، پنکچویٹڈ ایکویلیبریم، آخر ہے کیا؟ اسے ماہرین رکازیات یعنی پیلینٹولوجسٹ نائلز ایلرج اور سٹیون جے گولڈ نے پیش کیا تھا۔ ان کی اصل بات کیا تھی جو اتنی متنازعہ سمجھی گئی؟ دیکھیں، اس نظریے کا بنیادی خیال بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فوسل ریکارڈ کو دیکھیں نا، جی تو آپ کو زیادہ تر وقت انواع یعنی سپیشیز میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ لاکھوں سال تک؟ جی، وہ لاکھوں سال تک ایک ہی حالت میں رہتی ہیں، جسے وہ جمود یا سٹیسس کہتے ہیں۔ گویا وہ اپنے ماحول میں مکمل طور پر ڈھل چکی ہیں اور مستحکم ہیں۔ پھر ارتقائی تاریخ میں کچھ مختصر لمحات آتے ہیں جب بہت تیزی سے نئی انواع وجود میں آتی ہیں۔ اچھا، تو ارتقاء کا بڑا حصہ ان تیز جھٹکوں میں ہوتا ہے، نہ کہ مسلسل دھیمی رفتار سے۔ اچھا، تو یہ ایسا ہے جیسے ارتقاء کی گاڑی زیادہ تر وقت ایک ہی گیئر میں ایک ہی رفتار سے چلنے کے بجائے لمبے عرصے تک پارکنگ میں کھڑی رہتی ہے، اور پھر اچانک کچھ دیر کے لیے ریس لگاتی ہے اور نئی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ بالکل یہی انالگ ہے۔ یہ تو اس عام خیال سے بالکل مختلف تصویر ہے کہ ارتقاء ہر وقت ہر لمحے ایک ہی دھیمی رفتار سے ہو رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ صرف رفتار کا معاملہ نہیں، بلکہ ارتقائی تبدیلی کے پیٹرن کا معاملہ ہے۔ ان کے مطابق زیادہ تر ارتقائی ایکشن انواع بننے کے عمل یعنی اسپیسیشن کے دوران ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ نئی نو پھر لاکھوں سال کے لیے جمود کا شکار ہو جاتی ہے، جب تک کہ اس سے کوئی نئی شاخ نہ نکلے۔ لیکن اس نظریے کا ثبوت کیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ اکثر لوگ فوسل ریکارڈ میں مسنگ لنکس یا خلا کو ڈارون کے نظریے کے خلاف ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پنکچویشنسٹ بھی تو انہی خلا کی طرف اشارہ کر رہے تھے نا؟ یہیں پر بات سب سے دلچسپ ہو جاتی ہے، اور یہی کتاب کا نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ گولڈ اور ایلڈرج نے انہی خلا کو اپنے نظریے کی بنیاد بنایا۔ صحیح۔ لیکن ڈاکنز کا کہنا ہے کہ یہ خلا ڈارون کے نظریے کے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ ارتقاء کے ایک پرانے اور مستند ماڈل کے مطابق ان کی باقاعدہ توقع کی جانی چاہیے تھی۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ فوسل ریکارڈ میں مسنگ لنکس ڈارون کے نظریے پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلا متوقع تھے؟ یہ تو بالکل الٹی بات لگ رہی ہے۔ جی، اور اس کی وجہ جغرافیائی تنہائی سے انواع کا بننا یا اولوپیٹرک اسپیسیشن کا نظریہ ہے، جو کئی دہائیوں سے ارتقائی حیاتیات کا ایک مرکزی خیال رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ تصور کریں کہ چوہوں جیسی مخلوق کی ایک بڑی آبادی ہے جو ایک وسیع میدانی علاقے میں لاکھوں سال سے رہ رہی ہے۔ یعنی ایک مستحکم بڑی آبادی جو اپنے ماحول میں خوش ہے اور اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی۔ بالکل۔ اب فرض کریں کہ اس آبادی کا ایک بہت چھوٹا سا گروہ، شاید چند درجن خاندان، کسی وجہ سے جیسے دریا کا رخ بدلنے یا پہاڑی سلسلہ بننے کی وجہ سے مرکزی آبادی سے کٹ کر ایک الگ تھلگ وادی میں پھنس جاتا ہے۔ اوکے۔ اب یہ چھوٹا گروہ مرکزی آبادی سے بالکل الگ ہے۔ اور کیونکہ یہ گروہ چھوٹا ہے اور ایک نئے ماحول میں ہے تو ظاہر ہے اس پر ارتقائی دباؤ بھی مختلف ہوگا اور زیادہ شدید ہوگا۔ یہی کلیدی نقطہ ہے۔ چھوٹی آبادیوں میں جینیاتی تبدیلیاں بہت تیزی سے پھیل سکتی ہیں۔ نیا ماحول، نئے شکاری، نئی خوراک،
یہ سب مل کر قدرتی انتخاب کو نئی سمت میں دھکیلیں گے۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے چند ہزار سال کے اندر ہی، جو ارتقائی پیمانے پر پلک جھپکنے کے برابر ہے، یہ الگ تھلگ آبادی اپنی آبائی نسل سے بہت مختلف ہو جائے۔ اور اس دوران وہ بڑی آبادی؟ اس دوران وہ جو لاکھوں کی مرکزی آبادی اپنے پرانے مستحکم ماحول میں ہے، وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی۔ اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ اصل ارتقائی ایکشن اس چھوٹی سی آبادی میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اب سمجھ آئی۔ تو جب ہم فاسلز کی کھدائی اس بڑے مرکزی علاقے میں کرتے ہیں جہاں لاکھوں سال تک وہ پرانی نسل رہ رہی تھی، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں پہلے پرانی نسل کے لاکھوں سال کے فاسلز ملیں گے، پھر ایک لمبا خلا، اور پھر اچانک وہ نئی نسل نمودار ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ نئی نسل جو کہیں اور اس چھوٹی وادی میں ارتقا پذیر ہو کر واپس آئی ہے، اور شاید اپنی آبائی نسل سے زیادہ کامیاب ہونے کی وجہ سے اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ بالکل درست۔ تو وہ خلا ارتقاء کے عمل میں خلا نہیں بلکہ فاسل ریکارڈ میں۔ ہجرت کا ثبوت ہے۔ واہ! اصل تدریجی ارتقا تو ہوا، لیکن وہ کہیں اور ایک چھوٹے سے علاقے میں اور بہت تیزی سے ہوا۔ اس چھوٹے علاقے سے ہمیں فاسلز ملنے کا امکان بھی بہت کم ہے، کیونکہ وہ آبادی چھوٹی تھی اور شاید وہاں فاسل بننے کے حالات بھی اچھے نہ ہوں۔ تو کسی ایک جگہ کا فاسل ریکارڈ ایک نامکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ جی ہاں۔ اگر یہ خیال کہ نئی انواع الگ تھلگ آبادیوں میں بنتی ہیں پہلے سے موجود تھا، تو پھر گولڈ اور ایلڈرچ کے نظریے پر اتنا بڑا تنازع کیوں کھڑا ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ اصل مسئلہ کہیں اور ہے، شاید کسی غلط فہمی میں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب کے مطابق یہ ساری بحث اور گرما گرمی تدریجی یا گریجول لفظ کے دو مختلف معنی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اچھا؟ یہ زبان کا ایک کھیل تھا جس نے سائنس کی دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ ایک لفظ کے دو مطلب، یہ تو دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہیں؟ تدریجی کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء اچانک بڑی چھلانگوں میں نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی رینگنے والے جانور کے انڈے سے اچانک ایک مکمل پرندہ نکل آئے۔ ٹھیک ہے۔ ارتقاء ہمیشہ نسل در نسل ہونے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے جمع ہونے سے ہوتا ہے، چاہے یہ عمل تیز ہو یا سست۔ اس معنی میں گولڈ اور ایلڈرچ سمیت تمام جدید ماہر حیاتیات تدریجی ارتقاء پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ بڑی چھلانگوں والے نظریے، جسے سالٹیشنزم کہتے ہیں، کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نقطے پر تو سب متفق ہیں۔ پھر دوسرا مطلب کیا ہے جس پر جھگڑا تھا؟ تدریجی کا دوسرا مطلب رفتار سے متعلق ہے، یعنی یہ کہ ارتقاء ہر وقت ایک مستقل دھیمی اور یکساں رفتار سے ہوتا ہے، جیسے ایک گھڑی ہر سیکنڈ میں ٹک ٹک کرتی ہے۔ اچھا۔ پنکچویشنسٹ اس خیال کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رفتار مستقل نہیں ہوتی، طویل خاموشی ہوتی ہے اور پھر تیز رفتار تبدیلی کے جھٹکے آتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اصل بحث اسی ٹیمپو پر تھی۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ شاید ڈارون خود بھی نہیں مانتا تھا کہ ارتقاء کی رفتار ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ بحث ڈارونزم کے خلاف کوئی انقلاب نہیں تھا، بلکہ اس کی تشریح اور تفصیلات پر ایک مکالمہ تھا۔ یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ سائنس میں بھی الفاظ کے غلط استعمال سے اتنی بڑی بحثیں جنم لے سکتی ہیں۔ یقیناً، اور یہ بحث اس وقت زیادہ شدت اختیار کر گئی جب میڈیا نے اسے ڈارون کے نظریے پر حملہ بنا کر پیش کیا۔ لیکن اس بحث میں ایک اور تصور ہے جو واقعی گہرا ہے، اور وہ ہے جمود یعنی سٹیسس کا ہے۔ اور یہاں دونوں مکتبہ فکر میں ایک بنیادی نظریاتی اختلاف نظر آتا ہے۔ پنکچویشنسٹ کے نزدیک جمود انواع کی ایک اندرونی خاصیت ہے۔ اندرونی خاصیت مطلب گویا ان کے اندر تبدیلی کے خلاف ایک قدرتی مزاحمت ہوتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک نو جب بن جاتی ہے تو وہ ایک مستحکم نظام کی طرح ہوتی ہے، اور اسے توڑنے کے لیے کوئی بہت بڑا واقعہ جیسے کہ نئی نو بننے کا عمل ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ان کے خیال میں جمود ایک فعال چیز ہے، ایک طرح کی ضد کہ میں نہیں بدلوں گی، جبکہ روایتی نظریہ یا ڈاکنز کا نظریہ اس سے مختلف ہوگا؟ جی بالکل مختلف۔ روایتی نظریہ یہ ہے کہ جمود کوئی پراسرار اندرونی خاصیت نہیں، یہ صرف ارتقائی دباؤ کی عدم موجودگی یا ایک خاص قسم کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اسے اسٹیبلائزنگ سلیکشن کہتے ہیں۔ اسٹیبلائزنگ سلیکشن۔ جی، اگر ماحول مستحکم ہو اور ایک نو اپنے ماحول میں بہت کامیاب ہو تو قدرتی انتخاب کسی بھی بڑی تبدیلی کو مسترد کر دے گا۔ جو بھی فرد معمول سے ہٹے گا وہ کم کامیاب ہوگا۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ اس کی ایک کلاسک مثال انسانوں میں پیدائش کے وقت کا وزن ہے۔
بہت کم وزن والے بچے بھی مشکل میں ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وزن والے بھی۔ صحیح۔ قدرتی انتخاب ایک خاص اوسط وزن کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر ماحول مستحکم ہو تو یہ انتخاب نسلوں تک ایک ہی اوسط کو برقرار رکھے گا، اور یہی جمود ہے۔ اچھا۔ تو جمود کوئی فعال مزاحمت نہیں، بلکہ صرف تبدیلی کی وجہ کا نہ ہونا ہے۔ ایک کامیاب ڈیزائن کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سٹیبلائزنگ سلیکشن والی وضاحت زیادہ منطقی لگتی ہے، یعنی جمود کوئی پراسرار چیز نہیں، بلکہ یہ خود قدرتی انتخاب کا ہی ایک نتیجہ ہے جو حالات کے مطابق تبدیلی کو روک رہا ہے۔ بالکل، اور یہی ڈاکنز کا نقطہ نظر ہے۔ اس کے مطابق اگر ماحول بدلے گا تو نو بھی بدلے گی، چاہے وہ تبدیلی تیز ہو یا سست۔ تو اس پوری گفتگو سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پنکچویٹڈ ایکویلیبریم ڈارونزم پر کوئی حملہ نہیں تھا، جیسا کہ میڈیا نے پیش کیا۔ یہ دراصل ارتقائی نظریے کے اندر ہی ایک بہت اہم اور صحت مند بحث تھی کہ تبدیلی کی رفتار اور اس کا پیٹرن کیسا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس نظریے نے فوسل ریکارڈ کی ایک بہترین وضاحت پیش کی اور ماہرین کو جمود کے تصور پر سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کیا۔ نچوڑ یہ ہے کہ زیادہ تر بڑی تبدیلیاں نئی انواع بننے کے دوران مختصر اور تیز جھٹکوں میں ہوتی ہیں۔ اور یہ عمل اکثر جغرافیائی تنہائی میں ہوتا ہے۔ جی، اس لیے فوسل ریکارڈ میں خلا کا ملنا متوقع ہے۔ یہ ڈارونزم میں ایک اہم ترمیم تھی، انقلاب نہیں۔ اور یہ بحث اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ سائنس ایک سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ اس میں بڑے بڑے ناموں کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے۔ ڈاکنز اور گولڈ کی یہ علمی بحث تو مشہور زمانہ ہے۔ انہی بحثوں سے ہماری سمجھ میں گہرائی آتی ہے۔ یقیناً، آخر میں یہ بحث ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ نقطے پر چھوڑ جاتی ہے۔ کتاب میں انواع کے انتخاب یعنی اسپیشی سلیکشن کے نظریے کا بھی ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انواع بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ انتخاب صرف جانداروں کی سطح پر نہیں ہوتا، بلکہ پوری انواع کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ تصور کریں کہ کچھ انواع کی ساخت ایسی ہے کہ ان سے نئی شاخیں یا نئی انواع آسانی سے بنتی ہیں، جبکہ کچھ انواع ایسی ہیں جو لاکھوں سال تک تبدیل نہیں ہوتی اور پھر محدوم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کون سی قسم کی انواع زیادہ کامیاب ہوں گی؟ ظاہر ہے وہ جو زیادہ تیزی سے نئی شاخیں پیدا کرتی ہیں۔ یہ تو دماغ کو گھما دینے والا خیال ہے، یعنی ارتقا پذیری یا ایوولویبلٹی خود ایک ایسی خاصیت ہو سکتی ہے جسے قدرتی انتخاب نے چنا ہو۔ جی، کیا یہ ممکن ہے کہ وقفوں پر مبنی توازن کا یہ پورا پیٹرن، جمود اور تیز جھٹکے، خود ایک بالاتر سطح کے انتخاب کا نتیجہ ہو؟ یہی وہ گہرا سوال ہے جس پر آج بھی ماہرین غور کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں ارتقاء کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، جہاں انتخاب صرف افراد کے درمیان نہیں بلکہ پورے نظاموں اور انواع کے درمیان ہو رہا ہے۔ یہ اس گفتگو کا ایک بہترین اختتامی نقطہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم زندگی کے واحد شجر نسب یعنی ٹری آف لائف اور جانداروں کی درجہ بندی کے اصولوں کو سمجھیں گے۔ یہ ہمارا 7واں حصہ ہے اور آج ہم بات کریں گے زندگی کے ایک واحد حقیقی شجرہ نسب پر۔ جی، آج ہم ایک بہت بڑے سوال کا جائزہ لے رہی ہیں، مطلب سائنسدان اتنے یقین سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر موجود ہر جاندار، ایک انسان سے لے کر ایک درخت تک اور ایک ننھے سے بیکٹیریا تک، سب ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں؟ کیا زندگی کا واقعی کوئی ایک حقیقی نقشہ موجود ہے؟ بالکل، اور یہ ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ نقشہ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی لائبریرین کتابیں ترتیب دے رہا ہو کہ آج مصنف کے نام سے جمع دیں، کل موضوع کے لحاظ سے۔ اچھا۔ یہ نقشہ ارتقائی تاریخ نے خود لکھا ہے۔ یہ ایک منفرد حقیقت ہے جسے صرف دریافت کیا جا سکتا ہے، بدلا نہیں جا سکتا۔ تو آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سائنسدان اس شجرہ نسب کو بناتے کیسے ہیں، وہ کون سے ٹھوس ثبوت ہیں جو تمام زندگی کو ایک مشترکہ جد امجد سے جوڑتے ہیں۔ اور پھر ہم ان حیرت انگیز مثالوں پر بھی بات کریں گے جہاں ارتقاء نے خود سائنسدانوں کو الجھانے کی کوشش کی ہے۔ بالکل، چلیں اس خیال کو کھولتے ہیں۔ جب ہم کسی لائبریری میں کتابوں کو ترتیب دیتے ہیں تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں، موضوع، مصنف، رنگ، کوئی ایک صحیح طریقہ نہیں ہوتا۔ جی، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ جب زندگی کی بات آتی ہے
تو یہاں صرف ایک ہی حقیقی نظام موجود ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ بہت بنیادی ہے، وہ یہ کہ ارتقاء کا عمل ایک خاص سمت میں چلتا ہے۔ یہ ایک درجہ بندی یعنی ہائرارکی شکل میں ہوتا ہے۔ ہائرارکل؟ جی، اسے ایک درخت کی طرح سمجھیں جس کی شاخیں ہمیشہ باہر کی طرف پھیلتی ہیں۔ جب ایک شاخ دوسری سے الگ ہو جاتی ہے، یعنی ایک نوع ارتقاء کے سفر میں دوسری سے الگ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر کبھی آپس میں واپس آ کر نہیں ملتی؟ بالکل یہی بات ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دو الگ راستوں پر چل پڑتی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک عام خاندانی شجرے کی طرح نہیں ہے جہاں دور کے کزن آپس میں شادی کر لیں اور شاخیں دوبارہ جڑ جائیں۔ یہاں ایک بار علیحدگی ہو گئی تو بس ہو گئی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسی لیے ہر گروہ، جسے سائنس کی زبان میں کلیڈ کہتے ہیں، ایک مشترکہ جد امجد اور اس کی تمام اولاد پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایک اٹل اصول ہے۔ یہ مجھے ایک سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہر جاندار اپنی اپنی شاخ پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی دنیا میں کوئی درمیانی یا بیچ کی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اگر کوئی جانور ہمیں پرندے اور ممالیہ کے درمیان کی کوئی چیز نظر آئے تو کیا وہ لازماً ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا؟ ہم اکثر مسنگ لنکس کی بات سنتے ہیں، وہ کیا ہیں پھر؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ آج زندہ جانداروں میں کوئی درمیانی شکل نہیں ہے، ہر کوئی اپنی ارتقائی شاخ کی نوک پر موجود ہے۔ اچھا، وہ جانور جسے دیکھ کر شاید الجھن ہو، وہ بھی کسی ایک گروہ سے ہی تعلق رکھتا ہوگا۔ مسنگ لنکس یا درمیانی شکلیں وہ ماضی میں ضرور موجود تھیں، جو ہمیں فاسلز کی شکل میں ملتی ہیں۔ جیسے وہ مشہور آرکیوپٹرکس؟ بالکل، جو ڈائناسور اور پرندوں کے درمیان ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن آج زندہ مخلوقات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہر کوئی مکمل طور پر اپنی جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ تمام جاندار ایک ہی درخت کا حصہ ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی ایسا ثبوت بھی ہونا چاہیے جو ناقابل تردید ہو، وہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا اور شاید سب سے حیران کن ثبوت جینیاتی کوڈ کا عالمگیر ہونا ہے۔ جینیاتی کوڈ یعنی ڈی این اے؟ جی، ڈی این اے۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ زندگی کی ایک زبان ہے اور اس کی ایک لغت ہے، اور اس لغت میں 64 مختلف الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ زندگی کی ڈکشنری ہے؟ جی، لیکن اس ڈکشنری کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ کافی حد تک خود ساختہ یعنی آربیٹریری ہے۔ آربیٹریری سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ ڈی این اے کی کسی خاص لفظ اور اس کے مطلب یعنی امینو ایسڈز میں کوئی لازمی کیمیائی یا منطقی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم میز کو میز کیوں کہتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، بس ہم سب نے ایمان لیا ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیمیا اور طبیعت کے کچھ بنیادی قوانین ہوں جن کی وجہ سے صرف یہی ایک کوڈ ممکن ہو؟ یعنی یہ اتفاق نہیں بلکہ ایک مجبوری ہو؟ بہترین سوال، اور سائنسدانوں نے اس پر بہت تحقیق کی ہے۔ جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیمیائی طور پر لاکھوں دوسرے کوڈز بھی ممکن تھے جو بالکل ٹھیک کام کرتے۔ اچھا، اب یہاں سب سے حیران کن بات آتی ہے۔ اس کے باوجود زمین پر موجود تقریباً ہر جاندار، انسان، مکھی، مٹر کا پودا اور گٹر کا بیکٹیریا ایک ہی جینیاتی لغت استعمال کرتا ہے۔ واو! تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم دو الگ الگ سیاروں پر دو تہذیبیں دریافت کریں اور دونوں نے آزادانہ طور پر نہ صرف ایک زبان ایجاد کر لی ہو بلکہ وہ زبان اردو ہو۔ جی، ہر لفظ، ہر محاورہ اور ہر گرامر کے اصول کے ساتھ۔ اس کا تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی گہرا تعلق ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ اس بات کا امکان کہ ایک جیسی من گھڑت لغت دو بار آزادانہ طور پر ارتقاء پذیر ہو، وہ فلکیاتی طور پر کم ہے، تقریباً صفر۔ یہ اس بات کا قریب ترین ثبوت ہے کہ زمین پر تمام زندگی کا آغاز ایک ہی جد امجد سے ہوا تھا۔ اگر ثبوت اتنا واضح اور ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے تو پھر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سائنسدانوں میں اب بھی جانداروں کی درجہ بندی پر بحث کیوں ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ تو صاف ہونا چاہیے۔ جی، ہونا تو چاہیے۔ بس ڈی این اے ٹیسٹ کریں اور خاندان کا نقشہ تیار۔ یقیناً کوئی پیچیدگی ہوگی جو اس واضح تصویر کو دھندلا دیتی ہے۔ جی، اور وہ پیچیدگی بہت دلچسپ ہے۔ اس کا نام ہے متوازی ارتقاء یعنی کنورجنٹ ایولیوشن۔
متوازی ارتقاء۔ یہ وہ عمل ہے جہاں دو غیر متعلقہ جاندار جو ارتقائی درخت کی بالکل الگ الگ شاخوں پر ہوتے ہیں، ایک جیسے ماحول کی وجہ سے ایک جیسی خصوصیات پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ ماہرین درجہ بندی کے لیے سب سے بڑا سردرد ہے، کیونکہ ظاہری شکل دھوکہ دے سکتی ہے۔ بہت بڑا دھوکہ۔ اسی چیلنج کی وجہ سے 20ویں صدی میں ماہرین دو بڑے کیمپوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک گروہ تھا فینیٹسسٹ کا۔ فینیٹسسٹ۔ جی، ان کا فلسفہ تھا کہ ہمیں خالصتاً معروضی ہونا چاہیے، ہم بس سینکڑوں خصوصیات ناپیں گے، ٹانگ کی لمبائی، پروں کا سائز، دانتوں کی ساخت، اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے ان جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کریں گے جو مجموعی طور پر سب سے زیادہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جانوروں کی دنیا کے لیے چہرے کی شناخت کا سافٹ ویئر بنانے جیسا ہے، جو صرف ظاہری مشابہت پر کام کرتا ہے۔ بالکل، جیسے تمام لال رنگ کی گاڑیوں کو ایک ساتھ رکھنا، چاہے وہ فراری ہو یا ٹویوٹا۔ صحیح۔ لیکن پھر دوسرا گروہ آیا، کلیڈسٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ بہت سطحی ہے، اصل چیز ارتقائی تاریخ ہے، یعنی خاندانی شجرہ۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان خصوصیات پر توجہ دینی چاہیے جو نئی ہوں اور مشترک ہوں۔ ان کے لیے یہ اہم نہیں کہ ویل مچھلی جیسی دکھتی ہے، اہم یہ ہے کہ اس کے پاس پھیپھڑے ہیں، وہ دودھ پلاتی ہے، اور اس کے جسم کے اندر ٹانگوں کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی ہیں، جو اس کے زمینی آباء و اجداد کی نشانی ہے۔ بالکل۔ یہ ثبوت اسے ممالیہ جانوروں کے گروہ میں رکھتا ہے، چاہے وہ سمندر میں ہی کیوں نہ رہتی ہو۔ تو کیا اس بحث کی وجہ سے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی جانور کو ایک گروہ سے نکال کر بالکل ہی دوسرے گروہ میں ڈال دیا گیا ہو؟ کوئی حقیقی مثال ہے؟ ہاں، اس کی ایک بہترین مثال گدھوں کی ہے۔ پرانی دنیا یعنی افریقہ اور ایشیا کے گدھ اور نئی دنیا یعنی امریکہ کے گدھ دیکھنے میں حیرت انگیز طور پر ایک جیسے لگتے ہیں۔ گنجے سر، مردار کھانا۔ جی بالکل، ایک فینیٹسسٹ انہیں ایک ہی خاندان میں رکھتا، لیکن جب کلیڈسٹس نے ان کا ڈی این اے دیکھا تو ایک دھماکہ خیز انکشاف ہوا۔ پرانی دنیا کے گدھ عقابوں اور بازوں کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور نئی دنیا کے؟ نئی دنیا کے گدھ حیرت انگیز طور پر سارس کے زیادہ قریب ہیں۔ ان کی مشابہت صرف متوازی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ ناقابل یقین، یعنی ارتقاء نے ایک ہی مسئلے کا حل دو بالکل مختلف جانوروں میں ایک ہی طرح سے نکالا۔ یہ دھوکہ دینے والے ہم شکلوں کا موضوع واقعی بہت دلچسپ ہے۔ چلیں اس کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک کلاسیکی مثال بھیڑیا اور تھائلاسین یعنی ٹیزمینین ولف کی ہے۔ اچھا۔ تھائلاسین آسٹریلیا کا ایک مارسوپیل تھا، یعنی وہ کینگرو کی طرح اپنے بچوں کو تھیلی میں رکھتا تھا، لیکن وہ شکل و صورت، دانتوں کی ساخت اور جسمانی ڈھانچے میں ایک عام بھیڑین سے اتنا ملتا تھا کہ فرق کرنا مشکل تھا۔ ایک بھیڑیا جو کینگرو کا رشتہ دار تھا؟ جی، 1930 کی دہائی کی ایک پرانی فلم میں اس کی چال ڈھال بھی بالکل کتوں جیسی ہے۔ یہ دونوں کروڑوں سال پہلے الگ ہو گئے تھے، لیکن ایک جیسا شکاری طرز زندگی اپنانے کی وجہ سے ایک جیسے ہو گئے۔ یہ تو عقل کو دنگ کر دینے والی بات ہے۔ گویا ارتقاء نے ایک ہی فلم کا ریمیک بالکل مختلف اداکاروں کے ساتھ بنا دیا ہو۔ یہی تو متوازی ارتقاء کا کمال ہے۔ ایک اور شاندار مثال چھچھندروں کی ہے۔ ہم سب عام چھچھندر سے واقف ہیں، جی، جو زیر زمین رہتا ہے۔ لیکن آسٹریلیا میں ایک مارسوپیل چھچھندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں ظاہری شکل، کھدائی کے لیے مضبوط پنجوں اور مخملی کھال میں تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن ان کا آخری مشترکہ جد و امجد ڈائناسور کے زمانے میں زندہ تھا۔ واہ! اور ذرائع میں چونٹیاں کھانے والے جانوروں کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو اور بھی پیچیدہ لگتا ہے۔ جی، چونٹیاں کھانے کی تجارت ارتقاء میں بہت مقبول رہی ہے، اور اس کے لیے جو اوزار چاہیے، لمبی چپچپی زبان، مضبوط پنجے، وہ کم از کم 4 مختلف ممالیہ گروہوں نے آزادانہ طور پہ ایجاد کی ہیں۔ 4 مختلف گروہوں نے؟ جی، جنوبی امریکہ کے دیو ہیکل چونٹی خور، آسٹریلیا کا مارسوپیل نومبٹ، انڈے دینے والا ممالیہ ایکیڈنا، اور افریقہ و ایشیا کے پینگولن۔ یہ سب الگ الگ شاخوں پر ہیں، لیکن ایک ہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ سب مثالیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ کلیڈسٹ کا کام کتنا مشکل ہے۔ اگر آپ صرف ظاہری شکل پر جائیں تو آپ ان سب کو ایک ہی گروہ میں ڈال دیں گے، لیکن ان کا ڈی این اے بالکل مختلف کہانی سناتا ہے۔ بالکل، قدرتی انتخاب اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی ڈیزائن کسی خاص طرز زندگی کے لیے موزوں ہو تو ارتقاء اسے مختلف ابتدائی مقامات سے شروع ہو کر ایک سے زیادہ بار ایجاد کر سکتا ہے۔
تو اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ تمام زندگی ایک واحد حقیقی شجرہ نسب سے جڑی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارا مشترکہ جینیٹک کوڈ ہے۔ سائنسدان اس درخت کا نقشہ بنانے کے لیے ایک جاسوس کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام متوازی ارتقاء کی وجہ سے بے حد پیچیدہ ہو جاتا ہے، جہاں قدرت بار بار کاپی کیٹ بن کر ایسے ہم شکل پیدا کرتی ہے جو سائنسدانوں کو غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس نقشے کو سمجھنا صرف ایک علمی مشق نہیں ہے، یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ زندگی کی پیچیدگی کیسے پیدا ہوتی ہے اور قدرتی انتخاب کے نتیجے میں بار بار دہرائے جانے والے نمونے کیسے ابھرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر زمین پر ارتقاء مختلف راستوں سے شروع ہو کر بار بار ایک جیسے اچھے ڈیزائنز پر متفق ہو سکتا ہے، جیسے آنکھیں یا پر، تو کیا اس سے اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ اگر کائنات میں کہیں اور زندگی موجود ہے تو وہاں بھی ایسی خصوصیات ارتقاء پذیر ہوئی ہوں گی جنہیں ہم پہچان سکیں؟ کیا زندگی اتنی بھی اجنبی نہیں ہوگی جتنا ہم سوچتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ شاید زندگی کے بنیادی اصول اتنے عالمگیر ہیں کہ وہ کہیں بھی شروع ہو کچھ خاص راستوں پر چلنے پر مجبور ہوگی۔ اور یہ سوال اس بحث سے بھی جڑا ہے کہ کیا ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہی واحد ممکنہ وضاحت ہے یا اس کے کچھ حریف نظریات بھی ہو سکتے ہیں؟ ایک ایسا موضوع جسے ہم اپنے اگلے اور اختمی حصے میں کھنگالیں گے۔ آنکھ جیسی پیچیدہ چیز یا ہمارا اپنا دماغ، یہ سب بغیر کسی ڈیزائنر کے کیسے بن گیا؟ ہم نے ولیم پیلی کی گھڑی کی مثال سے بات شروع کی تھی، اور آج اس کہانی کا 8واں، آخری اور شاید سب سے حیران کن حصہ ہے۔ بالکل، آج ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں گے۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ڈارون کے نظریے کے مقابلے میں جو دوسرے آئیڈیاز آئے وہ کیوں ناکام ہوئے، خاص طور پر لمارک کا مشہور نظریہ، اور پھر ہم اس پوری سیریز کا خلاصہ کریں گے اور ایک ایسے تصور پر بات ختم کریں گے جو شاید سب سے زیادہ دماغ گھما دینے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ کہ کیا خود ارتقاء کا عمل بھی وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کرتا ہے؟ اچھا، تو آج ہم حریفوں کو میدان سے باہر کریں گے اور پھر فائنل راؤنڈ پر بات کریں گے۔ چلے پھر لمارک سے شروع کرتے ہیں۔ ڈارون کا نظریہ ہمیشہ سے اکیلا تو نہیں تھا، اور لمارک والا آئیڈیا سننے میں بڑا سیدھا سادہ اور منطقی لگتا ہے۔ وہ تھا کیا؟ دیکھیں، لمارک کا نظریہ 2 بنیادی ستونوں پر کھڑا تھا۔ ہاں، پہلا اصول تھا استعمال اور عدم استعمال۔ استعمال اور عدم استعمال؟ یعنی جسم کا جو حصہ آپ زیادہ استعمال کریں گے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور جسے استعمال نہیں کریں گے وہ کمزور ہو کر شاید غائب ہو جائے گا۔ اس کی سب سے عام مثال تو وہ لوہار کی دی جاتی ہے۔ بالکل، کہ ہتھوڑا چلا چلا کر اس کے بازو غیر معمولی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے، میک سینس۔ دوسرا اصول کیا تھا؟ دوسرا اصول تھا حاصل کردہ خصوصیات کی وراثت۔ یعنی لوہار نے اپنی زندگی میں جو مضبوط بازو بنائے وہ یہ خصوصیات اپنے بچوں کو منتقل کر دے گا۔ مطلب اس کے بچے پیدائشی طور پر ہی مضبوط بازوؤں کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ ایگزیکٹلی، یہیں سے یہ نظریہ ڈارون کے نظریے سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ سننے میں غلط بھی نہیں لگتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں بہت زیادہ ورزش کر کے ایک ایتھلیٹ بن جائے تو لگتا ہے کہ اس کے بچوں میں بھی وہ صلاحیتیں قدرتی طور پر زیادہ ہوں گی۔ تو پھر سائنس نے اسے رد کیوں کر دیا؟ اس میں خرابی کہاں تھی؟ یہیں پر بات اصل میں دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے جینیٹک نظام کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے سورسز میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے: نقشہ یعنی بلو پرنٹ اور ترکیب یعنی ریسیپی کا فرق۔ نقشہ اور ترکیب، ٹھیک ہے، یہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایک عمارت کا نقشہ بلو پرنٹ عمارت کی ہو تصویر ہوتا ہے۔ اگر آپ عمارت کی کسی دیوار کو توڑ کر وہاں کھڑکی لگا دیں تو آپ واپس جا کر نقشے میں بھی وہ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک 2 طرفہ تعلق ہے۔ آپ عمارت سے نقشے کو اور نقشے سے عمارت کو بدل سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن کیک بنانے کی ترکیب یعنی ریسیپی ایسی نہیں ہوتی۔ وہ صرف ہدایت کا ایک مجموعہ ہے۔ اتنا آٹا ڈالیں، اتنی چینی، اتنی دیر پکائیں۔ ان ہدایات پر عمل کر کے آپ کیک تو بنا سکتے ہیں، لیکن بنائے ہوئے کیک کو دیکھ کر آپ لفظ بہ لفظ وہی ترکیب واپس نہیں لکھ سکتے۔ اور سب سے اہم بات، کیا؟ اگر آپ بنائے ہوئے کیک کا ایک ٹکڑا کاٹ لیں
تو اس سے ترکیب میں خود بخود یہ تبدیلی نہیں آئے گی کہ اگلا کیک بھی ایک ٹکڑا کم لے کر پکائے۔ بالکل، یہ ایک طرفہ عمل ہے۔ ترکیب سے کیک بنتا ہے، کیک سے ترکیب نہیں۔ واہ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ڈی این اے ایک نقشہ نہیں بلکہ ایک ترکیب ہے۔ بالکل، ڈی این اے زندگی بنانے کی ترکیب ہے۔ یہ جسم کو بنانے کی ہدایت دیتا ہے، لیکن جسم میں زندگی کے دوران آنے والی تبدیلیاں جیسے لوہار کے مضبوط بازو یا دھوپ سے سانولی ہوئی جلد واپس جا کر اس ڈی این اے کی ترکیب کو بدل نہیں سکتی۔ تو جینیٹک معلومات کا بہاؤ صرف ایک طرف ہے۔ جی، جین سے جسم کی طرف۔ اسی لیے لیمارک کا نظریہ جو بظاہر بہت منطقی لگتا تھا، جینیٹکس کی بنیادی سمجھ کے خلاف ہے۔ یہ تو بہت بڑی وضاحت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لیمارکزم اصولی طور پر ہی غلط تھا۔ لیکن ایک منٹ، مجھے لگا تھا کہ ارتقاء کا مطلب ہی اتفاقی تبدیلیاں یعنی میوٹیشنز ہے۔ کیا یہ پورا نظریہ اسی پر کھڑا نہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ یہ ایک بہت عام اور اہم غلط فہمی ہے۔ ایک نظریہ تھا جسے میوٹیشنزم کہتے ہیں، جس کا ماننا تھا کہ ارتقاء کی واحد وجہ میوٹیشنز ہیں۔ لیکن یہ نظریہ ادھورا ہے۔ دیکھیں، میوٹیشنز یعنی جینیٹک تبدیلیاں بے ترتیب ہوتی ہیں۔ بے ترتیب؟ ہاں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ جاندار کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ وہ اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہیں۔ تو پھر فائدہ مند تبدیلیاں آگے کیسے بڑھتی ہیں؟ وہیں پر ڈارون کے نظریے کا دوسرا اور سب سے اہم حصہ آتا ہے، قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن۔ اچھا، قدرتی انتخاب وہ غیر بے ترتیب قوت ہے جو ان ہزاروں بے ترتیب میوٹیشنز میں سے کام کی تبدیلیوں کو چھانٹتی ہے اور ناکارہ تبدیلیوں کو رد کر دیتی ہے۔ تو میوٹیشن صرف آپ کہہ لیں کہ را مٹیریل فراہم کرتی ہے۔ بالکل، اصل مجسمہ قدرتی انتخاب تراشتا ہے۔ صرف میوٹیشن پر انحصار کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ امید کریں کہ طوفان آنے سے کباڑ خانہ خود بخود ایک جہاز میں تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میوٹیشنزم بھی مسئلے کا پورا جواب نہیں دیتا۔ اور ایک اور جدید نظریہ نیوٹرلزم کا بھی ذکر تھا، وہ کیا ہے؟ نیوٹرلزم کا نظریہ کہتا ہے کہ سالماتی یعنی مالیکیولر سطح پر زیادہ تر جینیٹک تبدیلیاں نہ فائدہ مند ہوتی ہیں نہ نقصان دہ، یعنی وہ نیوٹرل ہوتی ہیں۔ نیوٹرل، ہاں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کی گاڑی کے انجن میں زیادہ تر تبدیلیاں اس کی کارکردگی پر اثر نہیں ڈالیں گی۔ ہو سکتا ہے ایک پیچ کا رنگ بدل جائے یا کسی تار کی جگہ تھوڑی سی بدل جائے، یہ نیوٹرل تبدیلیاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نظریہ یہ نہیں بتاتا کہ انجن یعنی ایک پیچیدہ مشین بنا کیسے۔ یہ صرف معمولی غیر اہم تبدیلیوں کی بات کرتا ہے، زندگی کی پیچیدہ ساخت یعنی ایڈیپٹیشن کی وضاحت نہیں کرتا۔ تو اگر لامارکزم، میوٹیشنزم اور نیوٹرلزم جیسے نظریات اس پیچیدگی کی وضاحت نہیں کر پاتے تو ہم واپس ڈارون پر آ جاتے ہیں۔ اس کی دلیل کا نچوڑ کیا تھا؟ وہ نبینا گھڑی ساز والی بات، اسے اگر ایک بار پھر سادہ لفظوں میں سمجھایا جائے تو؟ بالکل، اگر ہم اس پوری بحث کا خلاصہ کریں تو منطق یوں بنتی ہے۔ پہلا قدم ولیم پیلی کا تھا۔ گھڑی جیسی پیچیدہ چیز کو دیکھ کر گھڑی ساز کا خیال آتا ہے، یعنی پیچیدگی ڈیزائنر کا ثبوت ہے۔ دوسرا قدم ڈارون کا جواب ہے۔ یہ ڈیزائنر کوئی ذہین ہستی نہیں بلکہ قدرتی انتخاب کا ایک خودکار تدریجی عمل ہے۔ یہ ایک ہی جست میں ہونے والا معجزہ نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے قابل فہم مراحلوں کا لاکھوں سال پر پھیلا ایک طویل سلسلہ ہے۔ بالکل، ہر قدم خود بہت چھوٹا اور ممکن ہوتا ہے، لیکن جب یہ کروڑوں سال تک دہرایا جائے تو ناقابل یقین نتائج نکلتے ہیں۔ اور یہ گھڑی ساز نابینا ہے۔ ہاں، نابینا ہے، یعنی اس کا کوئی منصوبہ نہیں، کوئی مستقبل کا ارادہ نہیں۔ وہ صرف اس لمحے میں جو چیز بقا کے لیے تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے اسے منتخب کر لیتا ہے۔ اور یہ سارا کھیل جینز کے ذریعے کھیلا جاتا ہے۔ جی، یہ سارا کھیل خود کو نقل کرنے والی اکائیوں یعنی جینز کے ذریعے کھیلا جاتا ہے، جو بقا کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں ہے۔ اسی مقابلے سے اسلحے کی دوڑ یعنی آرمز ریسز اور تعاون یعنی کوآپریشن جیسے مظاہر جنم لیتے ہیں، جہاں جینز مل کر جسم جیسی پیچیدہ مشینیں بناتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں کا ایک لمبا سفر، لیکن یہ پھر بھی بہت سست اور بے ترتیب لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ارتقاء ایک ہی رفتار سے، ایک ہی طریقے سے کام کرتا رہا ہے۔ کیا خود یہ کھیل کے اصول بھی وقت کے ساتھ بدلے ہیں؟
کیونکہ سورسز میں ایک بہت ہی عجیب تصور کا ذکر ہے، ارتقا پذیری کا ارتقا، ایولیوشن آف ایوالویبلٹی۔ یہ سننے میں ہی بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ یہ اس پوری کہانی کا سب سے گہرا اور دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف جاندار ارتقا پذیر ہوئے ہیں بلکہ خود ارتقا کرنے کا عمل بھی ارتقا پذیر ہوا ہے۔ ایک منٹ، یعنی ارتقا کرنے میں بہتر ہو گیا ہے۔ یہ تو سر چکرانے والی بات ہے۔ ارتقا کا ارتقا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسے سمجھنے کے لیے سورسز میں رچرڈ ڈاکنز کے ایک کمپیوٹر پروگرام کی مثال دی گئی ہے جسے وہ بائیومورف کہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ بائیومورف کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی کمپیوٹر گیم ہے؟ آپ اسے ایک طرح کی ڈیجیٹل ارتقا کی گیم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا پروگرام تھا جو اسکرین پر کچھ شکلیں بناتا تھا۔ اس میں چند جینس تھے جو شکل کی لمبائی، چوڑائی، شاخوں کا زاویہ وغیرہ کنٹرول کرتے تھے۔ آپ ایک شکل منتخب کرتے، پروگرام اس کی نقول بناتا جس میں معمولی سی بے ترتیب تبدیلیاں یعنی میوٹیشنز ہوتی، اور پھر آپ ان میں سے اپنی پسند کی شکل منتخب کر لیتے۔ اس طرح آپ ان شکلوں کا ارتقا کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کمپیوٹر پر ارتقا کی ایک نقالی تھی۔ جی، لیکن اس پروگرام کے ابتدائی ورژن میں ایک مسئلہ تھا۔ ارتقا اکثر ایک مقام پر آ کر پھنس جاتا تھا، شکلیں ایک خاص حد سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہو پاتی تھیں اور تنوع بہت محدود تھا۔ پھر پروگرام کے بنیادی اصولوں نے ایک بڑی تبدیلی کی گئی۔ ایک نیا جینیٹک اصول شامل کیا گیا، جسم کو حصوں میں تقسیم کرنے یعنی سیگمنٹیشن کی صلاحیت۔ سیگمنٹیشن، جیسے کیڑوں یا کینچوؤں کا جسم حصوں میں بٹا ہوتا ہے؟ بالکل وہی۔ جیسے ہی یہ ایک اصول پروگرام میں ڈالا گیا، ارتقائی امکانات کا ایک دھماکہ ہو گیا۔ اچھا، اب جو شکلیں بننا شروع ہوئیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ، متنوع اور دلچسپ تھیں۔ کیڑوں جیسی، پودوں جیسی، ناقابل یقین شکلیں۔ اس ایک تبدیلی نے ارتقاء کی صلاحیت کو ہی کئی گنا بڑھا دیا۔ وہ پروگرام اب نئی شکلیں ایجاد کرنے میں بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا؟ یہ صرف ایک کمپیوٹر ماڈل نہیں ہے؟ بالکل۔ جب ہمارے قدیم آباء و اجداد میں شاید کروڑوں سال پہلے پہلی بار جسم کو حصوں میں تقسیم کرنے والا جینیٹک نظام وجود میں آیا تو یہ صرف زندہ رہنے کی ایک نئی ٹیکنیک نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھی؟ یہ ایک انقلابی ایجاد تھی جس نے مستقبل کے ارتقاء کے لیے بے شمار نئے راستے کھول دیے۔ اس ایک صلاحیت کی بنیاد پر بعد میں ٹانگیں، پر، اینٹینا اور ہزاروں طرح کی نئی جسمانی ساختیں بننا ممکن ہوئیں۔ اس نے پوری نسل کو نئی شکلیں پیدا کرنے میں پہلے سے کہیں زیادہ ماہر بنا دیا۔ تو گویا قدرتی انتخاب نے نہ صرف بہتر جسموں کا انتخاب کیا بلکہ اس نے ارتقاء کرنے کے بہتر طریقوں کا بھی انتخاب کیا۔ یہی اس نظریے کا نچوڑ ہے۔ جانداروں کو وراثت میں صرف بقا کے لیے جینز نہیں ملتے بلکہ انہیں ایسے نشو و نما کے نظام یعنی ڈیولپمنٹل سسٹمز بھی ملتے ہیں جو خود ارتقاء کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعلیٰ سطح پر ارتقاء پذیری یعنی ایوالویبلٹی کا انتخاب ہوا ہے۔ وہ انواع زیادہ کامیاب ہوئیں جن کے جینیٹک اور نشو و نما کے نظام تبدیلی اور جدت ترازی کے لیے زیادہ کھلے تھے، جن کے کھیل کے اصول بہتر تھے۔ ایگزیکٹلی۔ واو! تو یہ نابینا گھڑی ساز وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف نئی گھڑیاں بناتا رہا بلکہ اس نے گھڑیاں بنانے کے اپنے اوزار بھی بہتر بنا لیے۔ یہ تو ایک بالکل ہی نئی سطح کی سوچ ہے۔ جی، یہ ارتقاء کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ارتقاء صرف ایک لکیر میں چلنے والا عمل نہیں بلکہ اس میں ایسے انقلابی موڑ آئے ہیں جنہوں نے خود ارتقاء کی رفتار اور سمت کو بدل دیا ہے۔ کوئی اور مثال ہے اس کی؟ جنسی تولید یعنی سیکشول ریپروڈکشن کا آغاز ایک اور ایسی ہی انقلابی تبدیلی تھی۔ اس نے جینز کو آپس میں ملانے کا ایک نیا اور تیز رفتار طریقہ فراہم کیا جس سے ارتقائی عمل میں زبردست تیزی آ گئی۔ تو ہم نے یہ سفر زندگی کی پیچیدگی پر حیرانی سے شروع کیا تھا۔ ہم نے پوچھا تھا کہ یہ سب کیسے بنا، اور اس کا جواب ہمیں ایک سادہ، نابینا لیکن انتہائی طاقتور عمل میں ملا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمل خود بھی سیکھتا رہا ہے، خود کو بہتر بناتا رہا ہے۔
بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ اگر ارتقاء کا عمل خود ارتقاء پذیر ہو سکتا ہے تو مستقبل میں زندگی کی پیچیدگی اور تنوع کی کیا حدیں ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اب جب انسانی ٹیکنالوجی جینیٹک انجینئرنگ کی شکل میں اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ اربوں سال پرانی جینیٹک ترکیب کو براہ راست کھول کر اس میں تبدیلیاں کر سکے۔ اب گھڑی ساز نابینا نہیں رہا۔ اب گھڑی ساز نابینا نہیں رہا۔ اس گہرے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ ہم پاسٹ ٹو پریزنٹ اس طویل سفر کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ علمی سفر آپ کے لیے مفید رہا ہوگا اور اس نے آپ کو کائنات میں زندگی کے مقام کے بارے میں نئے زاویوں سے سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔